جی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین امر بذکرہ کل حین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر المتطہرین وافضل الذاکرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين عن سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم کتاب التوبہ باب فی سعت رحمت اللہ وانہا سبقت غضبی۔ اس حدیث کا میں پہلے اردو ترجمہ بیان کر دوں کہ حضرت سلمان جو الفارسی کے نام سے معروف ہیں، کیونکہ ان کے نام کے آگے فارسی نہیں لکھا جاتا، صرف سلمان لکھا جاتا ہے، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس دن اس نے 100 رحمتیں پیدا کی، اور ہر رحمت آسمان و زمین کے درمیان کی وسعت کے برابر ہے۔ اس نے اس میں سے ایک رحمت زمین پہ رکھی، اور اسی رحمت کی وجہ سے والدہ اپنی اولاد سے رحمت کرتی ہے، اور وحش جانور اور پرندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتے ہیں۔ تو جب قیامت کے دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اس رحمت کے ساتھ ملا کر پوری 100 کر لے گا، یعنی اپنے بندوں کے ساتھ 100% رحمت کا سلوک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرمائے، آمین آمین۔ اچھا، ہر ہفتے میں نے جیسے کہا کہ جو سبق ہوتا ہے اس سبق کی نسبت سے کوئی حدیث مفسرین نے بیان کی ہوئی ہوتی ہے مختلف تفاسیر میں، چاہے وہ عربی میں ہوں یا اردو میں ہوں۔ تو ہماری جو معروف قرآن اور دوسری جو اردو کی تفاسیر میں پڑھتا ہوں اس میں مجھے کوئی حدیث ملی نہیں تھی، تو میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مجھے نکال کے دیں، تو انہوں نے پھر یہ حدیث نکال کے دی، پھر وہ مسلم کی کتاب نکال لی جو ہمارے پاس پوری موجود ہے، الحمدللہ اس سے لکھی، پڑھی اور سمجھی۔ تو اللہ کی توفیق سے یہ سب کام ہوتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ساتھیوں کو کہ ہم جو 5 آیتیں لیتے ہیں نا، اس میں تدبر کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے ہر زاویے سے، تجوید کے لحاظ سے، سرو و نحو کے لحاظ سے، خبر آگئی؟ جی، تجوید کے لحاظ سے، صرف و نحو کے لحاظ سے، پھر لغت کلمات میں جب ہم جاتے ہیں ایک ایک کلمے میں، لغت کی کتابوں میں، تو وہاں سے جو لولو و موتی ملتے ہیں، یہ سب اللہ کی توفیق سے، اور پھر تفاسیر پڑھنے کو موقع مل جاتا ہے کیونکہ آیات کم ہوتی ہیں، مختلف تفاسیر پڑھ کے سبق تیار کیا جاتا ہے، تو یہ صرف اللہ ہی کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ انتہائی توجہ سے اور سبق کو سنیں، اور اگر کوئی چھوٹا سا معمولی سا بھی سوال ہو کسی بھی ساتھی سے اور وقت کی قلت کی وجہ سے وہ نہیں کر پایا، تو گروپ میں ڈال دیں، اس کا جواب ہم اس کو گروپ میں ہی دے دیں گے، تاکہ اس سبق سے متعلق تھوڑا سا کوئی بھی ساتھی یہ ہچکچائے نہیں کہ بھئی یہ میں کیا سوال کروں گا، یہ تو میرا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، سیکھنے کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے سبق سے متعلق،
اور اگر اس آج کی نشست میں یا اس نشست میں جواب نہیں دیا جائے تو انفرادی اور گروپ میں ہی جواب دے دیا جائے گا، جو ہمیں پتہ ہوگا ہم بتا دیں گے، جو نہیں تو اہل علم سے پوچھ کے بتا دیں گے۔ بہرحال جواب ضرور جائے گا۔ اب ہمارا سبق یہاں سے آیت نمبر 47 سے 51، آپ دیکھیں پچھلے اب تک 46 پہ دوسرا رکوع مکمل ہوا، 2 رکوع مکمل ہو گئے، اب تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے جو آیت نمبر 60 تک جائے گا، تو اس طرح سے صورت مکمل ہو جائے گی۔ رکوعوں کی تقسیم بھی جو ہے وہ بھی موضوع کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ تو جو رکوع نمبر 2 مکمل ہوا تھا اس میں 5 قوموں پہ جو اللہ نے دنیاوی عذاب دیا تھا اس کو تنبیہاً انسان کو بتا کر، خاص طور سے مشرکین مکہ یعنی پہلے کفار وہی مخاطب ہیں، اور ہر انکار کرنے والے کو، قیامت تک انکار کرنے والے کو تنبیہاً سمجھایا ہے کہ دیکھیں آپ سمجھ جائیں۔ تو وہ بتانے کے بعد اب پھر یہ دوسری عقلی دلیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلی عقلی دلیل جو تھی، یعنی عقلی دلیل اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ زمین، آسمان اور دوسری ایسی چیزیں جو نظر آئیں اس سے بیان ہو تو اس کو عقلی دلیل کی شکل میں۔ پہلی عقلی دلیل ہم آیت نمبر 20 اور 21 میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ یا دوسری عقیل ہے جو کہ فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ مخاطب ہے انسان سے اور کہہ رہا ہے، تو اس کو سمجھنے والی ضرورت ہے۔ پھر جب ہم آیت پڑھیں گے تو آیت کے اعراب، زبر، زیر، پیش، کلمات کی ترتیب ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، لہذا انتہائی توجہ کے ساتھ ہم اس کو سیکھیں گے۔ تو میں اپنا سبق شروع کرتا ہوں، لفظ آیت کی تلاوت، ترجمہ اور آسان ترجمے کے بعد جو اس میں لغات کے کلمات آئیں گے اس کے ساتھ۔ اور بھائی کیا نام ہے، عبدالحلیم آ گئے ہیں؟ میں نے ابھی تک سلام علیکم تو نہیں ہوئی، ہاں آ گئے ہیں، تو وہ تجوید دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے اعجاز بھائی، آیات کی تقسیم کیجئے۔ جی جی بھائی اعظم اعوذ باللہ کیجیے گا، آیت نمبر 47 اور لفظی ترجمے کے ساتھ کیجیے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون جی ماشاء اللہ۔ اعظم والسماء بھائی وَإِنَّا میں میرے خیال ہے عبدالحلیم صاحب کہہ رہے ہوں گے، تو وَإِنَّا میں نون کے بعد جو الف ہے وہ کم کھینچا گیا، وہ سننے کو ایسا محسوس ہوا جیسے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، وہ آگے کا جو الف ہے، وہ جو دوسرا کلمہ ہے نا، وہ نہیں پڑھا گیا، لہذا اس کو دوبارہ پڑھیے۔ نا کون سا؟ وَإِنَّا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد والسماء والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ماشاء اللہ۔ والسماء اور آسمان، بنیناہا ہم نے اسے بنایا، اور آسمان کو، اور آسمان کو، بنیناہا ہم نے اس کو بنایا، بعیدن قوت سے، اپنے ہاتھ سے، وَإِنَّا ہاں اپنی قوت سے، جی، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لموسعون، وسیع قدرت رکھتے ہیں، وسیع قدرت ہیں، ہاں البتہ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لموسعون البتہ وسیع قدرت رکھتے ہیں۔ ہاں وسیع قدرت رکھنے والے ہیں۔ جی، یہاں ساتھی ایک ذہن میں قاعدہ سمجھ لیجئے، ایک لفظ ہے ان، انا، حمزہ نون کے ساتھ، حمزہ پہ زبر ہوتی ہے، نون پہ زبر اور اس کے ساتھ الف ہوتی ہے، انا، جس کو ہم ضمیر منفصل واحد جمع متکلم کا صیغہ جو ہوتا ہے انا، یہ صرف ایک واحد صیغہ ہے جس کی الف نہیں پڑھی جاتی۔ اب جب یہی انا کے بجائے انا آئے یا انا آئے، یعنی نون مشدد آئے، تو اس کے بعد والی جو الف ہے وہ ضرور پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وہ 2 کلمے ہو جاتے ہیں، ایک انا اور دوسرا نا، تو اس کی الف پڑھی جائے گی۔ تو کہاں الف نہیں پڑھنی ہے، وہ صرف ایک ہی ہے استثناء پورے قرآن میں، اور وہ انا کی ہے بس، جہاں بھی انا آئے گا اس کی الف نہیں پڑھی جائے گی۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسرا جو ہے نا وَالسَّمَاءَ، جو یہ زبر ہے یہ ہمیں کو کا ترجمہ دیتا ہے، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اور جو اگر یہ وَالسَّمَاءُ ہوتا تو پھر اس کا نے کا ترجمہ ہو جاتا، فاعل اور مفعول کا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔
ابھی میں اپنے لولو بات میں شروع کروں گا. پہلے ذرا آسان ترجمہ لے لیجئے اعجاز بھائی تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. سر جی آیت دوسری لینی کہ یہ نہیں 48؟ ایک علیحدہ لے لیں, کوئی حرج نہیں, جی بہتر. آسان ترجمہ لے لیں. جی بہتر. جی ڈاکٹر جاوید صاحب اعوذ باللہ کیجیے گا آیت نمبر 47 اور مفتی صاحب والا ترجمہ کیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحب, کسی اور ساتھی کو دے دیں. جی بہتر. میرا لگا نہیں ہے. آ گئے. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آیت نمبر 47 مفتی صاحب والا ترجمہ کیجیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا ہے اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں. فٹ نوٹ, اس کا مطلب کچھ مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا کر لوگوں کے رزق میں وسعت پیدا فرماتے ہیں. کچھ مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہماری قدرت بہت وسیع ہے, لیکن اس کے یہ معنی بھی ممکن ہے کہ ہم خود آسمان میں وسعت پیدا کرنے والے ہیں. واللہ سبحانہ عالم. جی اب ذرا توجہ رکھیے گا اس آیت پہ. پہلا کلمہ ہے والسماء. یہ ایک کلمہ ہے جو منصوبی حالت میں, مفعولی حالت میں اس میں ظاہر کی شکل میں آ رہا ہے. اور اس کے بعد کلمہ ہے بنیناہا. اگر اس کے ساتھ یہ دوسرا جو بنینا جو ہے, بنینا یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے. اگر اس کے ساتھ یہ ہا کی ضمیر نہ جڑی ہوئی ہوتی, کس کے ساتھ؟ بنیناہا کے ساتھ, اور صرف ہوتا والسماء بنینا بِأَیْدٍ, تو ہم اس کی یہ ترکیب کرتے کہ مفعول بھی مقدم ہو گیا فعل سے اور بنینا فعل فاعل ہو گیا. لیکن چونکہ یہاں بنینا ہا کے ساتھ ایک ضمیر متصل جڑی ہوئی ہے جو کہ مفعول بھی ہے, اور ضمیر کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اسم کے بعد اسی آیت میں آتی ہے. اگر اس میں ظاہر نہ ہو تو ضمیر نہیں آتی. تو اب لہذا یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ راجع ہے سما کی طرف. تو ظاہر ہے ایک جملے میں دو مفعول تو نہیں آ سکتے, لہذا اس سے ترکیب اشتغال, اس کو کہتے ہیں اشتغال کا قاعدہ. لہذا یہ دوسرا, یہ ایک علیحدہ جملہ ہے. کون سا؟ بنینا سما. اچھا, اب جو ہم جملہ محذوف میں فعل و فاعل محذوف ہے سما کے ساتھ, جو سما مفعول بھی ہے اس کے ساتھ فعل و فاعل محذوف ہے, تو وہ ہم وہی لیں گے جو بعد میں آیا ہے بنینا. تو اب جملہ کس طرح سے تھا؟ بنینا سماء بنیناہا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. سمجھ میں آئی؟ کیونکہ اس میں یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ کہیں پہ جو چیز تاکیداً ظاہر کرنی ہوتی ہے تو ظاہر کر دیتے ہیں, اور کہیں بلاغت سے اس کو حذف کر دیتے ہیں, اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ فعل و فاعل کو حذف کر کے صرف مفعول بھی کو ظاہر کیا گیا, السما کو, اور پھر دوسرے جملے کے ساتھ اس کی ضمیر لائی گئی. تو یہ اشتغال کا قاعدہ کہلایا جاتا ہے. اگر یہی والسما کی جگہ والسماء ہوتا, یعنی اس پہ پیش ہوتی, تو پھر جملہ اسمیہ ہو جاتا اور بنیناہا جملہ فعلیہ خبر ہو جاتی, تو کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. والسماء آسمان کو کا مطلب ہے اس پہ کام کیا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے بالکل عینینیہ, یہی قاعدہ آیت نمبر 48 میں ہے. آیت نمبر 48, جب ہم آیت نمبر 48 پڑھ لیں گے تو ہم چونکہ یہی قاعدہ سورہ یاسین میں, جب ہم نے سورہ یاسین پڑھی تھی اس وقت بھی پڑھا تھا, تو پھر ہم سورہ یاسین میں جا کے یاد دہانی کریں گے کہ دیکھیں ہم فلاں آیت میں بھی یہ بات پڑھ کے آ چکے ہیں, جو کہ پڑھے ہوئے کافی وقت ہو گیا لیکن پڑھ کے آ چکے تھے پہلے بھی. ایک تو یہ لولو ہو گیا. دوسرا کلمہ بی ایدین میں جو با حرف جر ہے وہ با سببیہ ہے, بسبب, اور ایدین جو ہے وہ اس کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ, اور ہاتھ
آدمی کے جسم کے آگے ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہم سمجھ چکے ہیں، یہ انسان کی شان ہوتی ہے، اور طاقت کا مظاہرہ آدمی اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے. کوئی چیز اٹھانا ہے، کوئی چیز لکھنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے ہاتھوں نے کرنا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ اسم استعمال کر کے بتایا ہے کہ بھی ای دن، اصل تو یہ جمع کا صیغہ تھا، اس کے بھی ای دی تھا، تنوین آیا تو اس وجہ سے اس کی یا گر گئی آخر میں. لیکن یہاں پر اس کے معنی بھی ای دین کے تمام مفسرین نے اور تمام لغت میں طاقت کے معنوں میں لیا ہے، قوت اور طاقت کی. اور اس کی دلیل انہوں نے وہ جو بیان کری ہے وہ سورہ سات میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا، وہ والی آیت جو ہے یہاں پر بیان ہوئی ہے. وہ میں ذرا دیکھ رہا تھا آیت ایک دم سے، ہاں یہ رہا، وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْعَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، سورہ صاد، جس کا سورہ صاد کا نمبر 38 ہے اور آیت نمبر 17. اگر ساتھی اس کو لکھ لیں تاکہ یہ آپ کو ایک قرآن کی آیت سے ایک اور دلیل مل گئی کہ یہ جو عید کا لفظ ہے، ذل عید یعنی ہاتھ والا، ہاتھ والے سے مراد کیا؟ یعنی قوت والے. حضرت داؤد علیہ السلام کو صفت کے طور پہ بیان ہو رہا ہے کہ منصوبی حالت میں کہ داؤد ذا جو ہے ذو کی منصوبی حالت ہے، تو ذل عید، عید یعنی طاقت والے. تو کلمہ عید جو ہے وہ طاقت کے معنوں میں آتا ہے. تو اس کی دلیل علماء نے یا مفسرین نے سورہ صاد بیان کری ہے. اچھا، اسی طرح بنئی ناہا بھی ایدین میں جو کلمہ بنئی فعل آ رہا ہے، بنا، یعنی اس کو ہم نے سورہ نبا میں بہت اچھی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. تو بنانے کا مطلب ہے کہ ایسا بنانا، ایسی تعمیر اور ایسی اللہ کی خلقت جس میں کسی قسم کا عذر نہ ہو اور کوئی اس میں ریپیئر اور مینٹیننس نہ ہو، اور وہ ایک علیحدہ مخلوق کو اپنی طاقت کے لحاظ سے انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، 7 آسمان، اور تم ایک 7ویں آسمان کے نیچے رہتے ہو. تو یہ اس طریقے سے اس کی لولو ہوا. آگے کلمہ جو ہے وہ اِنَّ لَمُوسِعُونَ، یہ جملہ تفسیریہ ہے، یہ بات یہاں مکمل ہو گئی تھی. اس بات کو جو پیچھے آیا کہ ہم نے آسمان کو بنایا اپنی طاقت سے، اور وَإِنَّا، بے شک ہم، لَمُوسِعُونَ، البتہ ایسا مقدر یعنی قدرت والے ہیں، ایسی وسعت رکھنے والے ہیں. اب یہ منہ سے اون جو ہے اس میں فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، باب افعال سے آ رہا کیونکہ اللہ کے لیے آ رہا تھا. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی قرآن پاک میں اللہ کی نسبت کوئی بات آتی ہے وہ باب افعال سے آتی ہے، مجرد سے نہیں آتی. جو باب افعال کے لیے مفعول بھی مطلب یہ متعدی ہے، اس کا مفعول بھی ضروری ہوتا ہے. تو لیکن یہاں چونکہ تو اس میں فاعل ہے، فعل تو نہیں آ رہا جو مفعول بھی آئے گا، لیکن یہ مصدر جو ہے ایساؤن ہے، اس کے معنی مقدر. بڑی مطلب ہم نے جب لغت میں گئے تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا مجرد کا اور مزید فی کا تمام قواعد. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کلمہ لایا جاتا ہے قرآن پاک میں جو اپنے پورے معنی رکھتا ہے اس جملے کی ترکیب کے لحاظ سے. اب انا میں تو آ گیا تھا، اب دیکھیں خبر وہ بھی اللہ کے لیے منصوب ہے. منہ سے اون کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جمع کا صیغہ اللہ کے لیے آ رہا ہے، اللہ کی قدرت کی وجہ سے جمع آ رہا ہے. یہی تو مشرکین مکہ آج بھی کہتے ہیں، جاہل لوگ، کہ بھئی تمہارے کتنے اللہ ہیں تو تم جمع کے صیغے میں بات کرتے ہو. یہ نہیں پتا کہ اللہ جب اپنی جلالیت میں ہوتا ہے تو جمع کے صیغے میں بات کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا لموسعون، ہم قدرت رکھنے والے ہیں. اور اس میں بھی تاکید کی وجہ سے لام تاکیدی لایا گیا. تو آپ جملے کی ترکیب دیکھیے، پہلے ایک جملہ آیا بنیناہا سماء و بنیناہا بِأَیْدٍ، یعنی ایک جملے کو 2 دفعہ تاکید میں کہا گیا، اور پھر آگے جملہ اسمیہ کی شکل میں حرف تاکید کے ساتھ لا کر اور خبر میں تاکید لا کر اور جمع کے صیغے میں لا کر یہ بتایا گیا کہ اللہ کی قدرت کاملہ و تامہ کیا ہے. تو یہ ہماری لولو مکمل ہوئے. آیت نمبر 48 شروع کیجئے اعجاز بھائی. جی بھائی جمشید، اعوذ باللہ کیجیے گا آیت نمبر 48 اور لفظی ترجمہ کیجیے گا. فیصل بھی دیکھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والارض فرشناها فنعم الماہدون والارض فرشناها فنعم الماہدون یہ والارض.
جمشید زم- بھائی ز- تھوڑا سا خیال کریں آپ داد کو نا لمبا کر رہے ہیں والارضا نہیں پڑھنا والارض ارد ہاں جی اس کو لمبا والارض فرشناها فنعم الماهدون. وردہ سے جزاک اللہ. فیصل بھائی جی جی والارض زمین زمین اور کو زمین فرشنا زمین کو زمین کو والارض جی والارض زمین کو فرشناها بچھایا فرشناہا ورشناها ہم نے فرش بنایا اس بچھایا کو ہم نے جی اس کو بس بچھایا ہم نے اس کو جی فنعمل فنعم مل جی ماہدون کیا خوب بچھانا کیا بچھانے ہے والے ہیں بس ہم کیا کیا خوب خوب بچھانے والے ہیں کیا خوب جی بچھانے والے ہیں. نہیں ہم کا جی بھی لائیے ترجمہ، اور ہم کیا خوب ہیں بچھانے اور والے. اور اور کیا خوب ہم ہیں بچھانے والے. جی ہم جی کا ترجمہ بھی آئے گا، لفظ تو نہیں ہے لیکن جی ہاں کیونکہ ماہدون جمع کا صیغہ آ رہا ہے. جی جی جزاک جی اللہ. جی آپ سمجھ گئے تصحیح بھائی جمشید، ایک تو والارض کی زبر، جی جی اور دوسرا جی 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 سمجھ گیا. فرشنا میں جب نا پہ آئے تھے تو وہاں پہ آپ نے کم کھینچا تھا، وہاں کھینچنا ہے الف کے برابر، جی فرشنا، ٹھیک ہے، فرش یعنی وہاں جی اگر جی آپ نے نہیں کھینچا تو کچھ اور کلمہ بن جائے گا. اسی طرح الماہدون، ماہدون پہ بھی توجہ رکھنی ہے کہ وہاں آواز کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. جہاں کھینچنے کا حکم ہے وہاں نہ کھینچا تو خطا، اور جہاں نہیں کھینچنا ہے الما وہاں کھینچ دیا خطا. تو یہ خیال رکھیے گا. کو غلط. آسان ترجمہ، جزاک جزاک اللہ اللہ. خیر. آسان جی ترجمہ لیجئے اعجاز بھائی. جی بھائی محمد عمر اعوذ باللہ کیجیے گا آیت نمبر 48، اور مفتی صاحب والا ترجمہ کیجیے گا بھائی محمد عمر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعرض فرشناها فنعم الماہدون. اور زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے، چنانچہ ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں. جی دیکھیے میں نے شروع میں جیسے تمہید باندھی، قرآن پاک کی بلاغت یہ ہوتی ہے، اسی کو بلاغت کہتے ہیں، کہ جو ایسا کلمہ جہاں پہ اس کو تکرارن یا کوئی بات ایسی ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. اب جب میں پہلی دفعہ میں نے آیت سبق شروع کیا تو ہر جگہ مجھے اس جملے کا فنعم الماہدون، نعمہ مانے ہیں کیا ہی خوب، الماہدون ہم بچھانے والے، تو مطلب بچھانے والے، تو بچھانے والے اس میں ہم کا لفظ نہیں آ رہا تھا لفظی ترجمے میں، لیکن سب جگہ جتنے بھی مفسر لفظی ترجمے میں بھی اور روانگی کی ترجمے میں ہم کا لفظ زیادہ موجود ہے. فنعم الماہدون، ہم خوب، کیا ہی ہم خوب بچانے، ہم کا لفظ موجود ہے. تو پھر جب ہم ترکیب میں گئے صرف و نحو کے ترکیب میں، وہاں پہ نحنو جو مبتدا ہے اور خبر جملہ فعلیہ ہے نعم الماہدون، وہ نحنو ضمیر منفصل جمع کا صیغہ جو مبتدا کی مرفوع حالت ہوتی ہے وہ محذوف ہے. وہ کیسے اس کی خبر اسی جمع کی وجہ سے، ماہدون جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، تو اس لیے نحنو کا لفظ حذف کر کے ہم کے معنی رہ گئے. اور نعمہ جو ہے وہ نون متکلم کا صیغہ نہیں ہے، نون جو ہے وہ متکلم کی علامت نہیں ہے، مضارع کا صیغہ نہیں ہے یہ، جو ہم یہ کہیں کہ نون میں ہم کے معنی آ رہا ہو. تو نعمہ تو یہ، جیسے اگر آپ نے وہ صرف و نحو کی تحلیل سنی ہو جو بھائی فیصل نے اپلوڈ کری ہے، تو وہ تو یہ جو فعل ماضی جامد کا صیغہ ہے، اس کا نہ مضارع ہوتا ہے نہ امر ہوتا ہے، اور یہ ایک اچھائی کے لیے آتا ہے اور بھی سا جو ہے وہ برائی کے لیے آتا ہے. اور دونوں خوبصورتی یہ ہے اس فعل کی کہ فا کلمے پہ زیر کے ساتھ آتا ہے، عین کلمے پہ سکون آتا ہے، جبکہ فعل ماضی میں فعالا فا کلمے پہ زبر عین کلمے پہ زبر اس کی ضرور مبنی ہونے کے ناطے تبدیل نہیں ہو سکتا. لیکن عربی قواعد بھی اور ترجمہ بھی ہر چیز کی دلائل موجود ہیں کہ یہاں پر زیر کیوں لا گئی فا کلمے پہ، تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے.
तो वल अर्दा फरशनाहा को मैं यही कहूंगा, जो चीज हमने समझी, व समा बनैना बेनैनिया, ये वही जुमला है। क्या आएगा? फरशना अर्दा, फरशना अर्दा, फरशना हा। ये दो जुमले, यानी जो दो जुमले हैं वो एक साथ हो गए। और तीसरा जुमला व नहनु निअमल माहिदून। तो अब यहाँ एक और असलूब मैंने कहा था, मैं खास तौर से अनवर साहब को कहूँगा कि अनवर साहब, जब मैं ये सर्फ नहव पढ़ रहा था, ये तहलील कर रहा था, ये भी मैंने एक चीज़ मुशाहिदे में आई है मेरी, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है ज़ाती सबक पढ़ने में, कि जब जिस हफ्ते की 5-6 आयतें होती ना, हर हफ्ते एक नई लूलू मिलता है। इस हफ्ते क्या लूलू मिला कि ये जितने भी ज़्यादा बाप आए वो 2 अबवाब से आए, नून से यानी नसरा से और दराबा से। जैसे फरशना है, फराशा है, अभी जब इसका हम माजी देखेंगे तो ये फेले नसरा से भी आ रहा है, फेल दराबा से भी आ रहा है। और जब फेले नसरा में जाएंगे तो उसके माने होते हैं बिछाना, ज़मीन पर फैलाना, यानी ज़मीन पर वो बेलें या वो चीज़ जो ज़मीन पर फैल के आती हैं। और जो बाप दराबा से आता है उसके माने होते हैं घास पौधों का ज़मीन पर फैलना, बिछाना। यानी दोनों, क्योंकि माजी दोनों अबवाब को कवर कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे नहीं। आज के सबक में कई अफ़आल ऐसे आए जो दोनों नून और दाद, नून और दाद, नून और दाद, और दोनों एक ही मायने दे रहे हैं माजी की वजह से। मुझे कहा, मैंने कहा ये क्या अल्लाह की खूबसूरती है कि आप देखें दोनों बाप एक ही मायने दे रहे हैं। तो यहाँ भी जो फरशना लाया गया उसको मुफस्सिरीन ने समझाया है कि ज़मीन को हमने बिछा दिया। किस लिहाज से बिछा दिया? कि चलने में भी नरम, रहने में भी नरम, लेकिन इतनी नरम ना हो कि आदमी धंसता चला जाए, और इतनी सख्त ना हो कि आदमी उसको कुछ निकाल नहीं पाए। उस ज़िम्न से ये मायने बनाए गए कि हमने ज़मीन को फैला दिया, तो फरश बना दिया। इसलिए मज़दर में फिराशन आता है, फरश शई या फरश नबातात। तो यहाँ पे अल्लाह ने वो फेल लाया, फेल माजी, हमने बिछा दिया। किसको बिछा दिया? ज़मीन को। कैसे बिछा दिया? ऐसे बिछोना जिसमें तुम सो भी सको, चल भी सको, रह भी सको, अपनी ज़िंदगी गुजार सको। दुनिया की तमाम उमूर ज़मीन के साथ ताल्लुक़। अच्छा, फिर बिछाने से तकाबुल किया आसमान को, आसमान को छत कर दिया, ज़मीन को फर्श कर दिया। तो छत और फर्श के साथ तकाबुल कर दिया दो अल्लाह की नेमतों को। किस जाविये से अकली दलाइल के साथ समझाया जा रहा है। काश कि वो लोग जो तौहीद को नहीं मानते और कलमा नहीं पढ़ते, इन चीज़ों को देख के, और जो लोग हम मुसलमान हैं, हम और रुजू इल्लल्लाह हो जाए, फ़फ़िर्रू इल्लल्लाह हो जाए, जो इस आयत में हमसे मतलूब है। तो ये मेरे इस आयत के लूलू मुकम्मल हुए। अब आयत नंबर 49 शुरू कीजिए। जी भाई मोहम्मद यूसुफ आउज़ बिल्लाह कीजिएगा, आयत नंबर 49 और लफ्ज़ी तर्जुमा कीजिएगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। यूसुफ भाई यहाँ पे ना मिन कुल्ले शैइन पे यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा, यहाँ पे इजहार होगा। मिन कुल्ले शैइन खलकना, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। माशाल्लाह। वमिन कुल्लि शैइन, और हर शे से, हलकना हमने पैदा किए, ज़ौजैन दो जोड़े, दो किस्म के जोड़े, लअल्लकुम ताकि तुम, तज़क्करून नसीहत पकड़ो। जी। जी। अब इस आयत के अंदर अच्छा, मैं बाद में कहूँगा, 2-3 लूलू हैं वो फिर बाद में कहूँगा। पहले ज़रा इसका बस आपका ज़ौजैन का तर्जुमा आप यहाँ पे अच्छी तरह समझ लीजिए यूसुफ भाई, ताकि इस आयत के अंदर जो एक लूलू बहुत अहम है पूरी इस सबक के अंदर, वो कलिमा ज़ौजैन है। आपने क्या तर्जुमा किया? दो जोड़े। 2 जोड़े। जी। ज़ौजैन से अतनैन तो नहीं आ रहा। ज़ौजैन का मतलब है जोड़ा, जोड़ा। और जोड़ा नर और मादा से मिलकर जो बनता है वो एक नर हुआ, एक मादा हुआ, तो ज़ौजैन बना। जी जी। एक जमीन है, एक आसमान है, 2 मखलूक है, तो वो 2 मिलके ज़ौजैन 2 हुए। नहीं, जौ जो है, जौज है जमा, उसकी जो है तस्निया है जौजैन।
हाँ, यहाँ पर यही चीज है, जौज का जौजैन तस्निया यहाँ जो खास मकसद तौर ये पे, है हाँ, दो जोड़े से मुराद दो दो जोड़े नहीं, मतलब जो जोड़ा, जोड़ा, एक जोड़े जोड़ा, की, हाँ, जोड़े एक की जोड़ा, शक्ल में, एक जोड़ा, जोड़ा, मैं वही जोड़ा जिनमें दो समझा रहा जौज, हूँ। हाँ, दो जोड़ा नहीं, जौज जोज दो। का, मिले। हाँ, तो दो मिल के एक जोड़ा बना ना अनवर साहब, जी जी तो दो जी, जोड़े नहीं, वहां पे, हाँ, वहां पे जो उन्होंने, एक एक जोड़ा और दो जौज, दो हाँ हाँ जौज वही, मिल के एक जोड़ा। जैसे मर्द की जो जौज औरत भी है, औरत की जौज मर्द है, जो एक जोड़ा हो गया। यही यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, आपने जी जो जी अब समझाया मैं यही समझाना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो मुफस्सिरीन ने आज इसीलिए मैंने आज के सबक में इस कलिमा ज़ौजैन को ही अच्छी तरह समझना और समझाना है, ताकि हमारे जहनों में अच्छी तरह मायने बैठ जाएं कि यहाँ पर जो ज़ौजैन के मायने आए हैं वो क्या आए हैं। जी, अब इसका आसान तर्जुमा ले लें पहले, इजाज भाई। जी जी भाई मोहम्मद मोहम्मद अफजल हाउस बिला कीजिएगा, आयत नंबर 49, और मुफ्ती साहब तर्जुमा कीजिएगा। जी इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून। जी और अफजल भाई हर चीज, दोबारा करें। अफजल जी भाई अब हमने जल्दी से पढ़ दिया खलकना, वो खलकना जो अल्हम्दुलिल्लाह। है वो बिल्कुल उसका माना बदल जाएगा। यहाँ पे है खलकना, हमने पैदा किया, और खलकना अगर करेंगे तो वो बिल्कुल उसका माना जो है वो बदल जाएगा, उन औरतों ने पैदा किया। जी इसलिए इस जज़ाकल्लाह आयत खैर। को बहुत जरूरी है। दोबारा पढ़ूं सर? जी, दोबारा जी पढ़ें। दोबारा कर लें तो अच्छा होगा, स्वाब भी ज्यादा मिलेगा। व मिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून। ठीक है सर। जी माशा जी, ये और मैं हर चीज, एक मिनट तर्जुमे से पहले, अब देखें आपकी तस्वीर और माशाल्लाह आपके हाथ में पेंसिल मुझे नजर आ रही है, तो आप इस ना पे ना, जहां आपका कुरान है उस ना पे ना दायरा लगा लें। दायरा बना लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि मुझे यहाँ पे क्यों, मुझे तिलावत में मुझे मेरी तस्वीर हुई थी। हर साथी एक मामूल बना ले, जैसे मैंने बनाया था, कि वो आज तक मेरा कुरान मुझे याद दिलाता है, हालांकि उस बात को 15 साल हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये निशान सही। आज तक है, मिटाया नहीं मैंने। तो कहने का सर मकसद ये है कि जज़ाकल्लाह। ये हमें ये चीज़ जो है ना आपको हमेशा याद दिलाएगी कि इस ना की अलिफ कितनी अहमियत है, जैसे अब्दुल हलीम साहब कह रहे थे। जी। और हर चीज के हमने जोड़े पैदा किए हैं। फुट नोट 17, कुरान करीम में ये हकीकत कई जगह बयान फरमाई है कि अल्लाह ताला ने हर चीज में नर और मादा जैसे जोड़े पैदा फरमाए हैं। ये बात पहले साइंस को दरियाफ्त नहीं हुई थी, लेकिन अब साइंस ने भी इस पुरानी हकीकत का एतराफ़ कर लिया है, और ताकि तुम नसीहत हासिल करो। जी, एक मिनट, मैंने ये ज़रा, मैं ये नोट नहीं लिख पाया क्या, क्यों नहीं लिख पाया? अच्छा, ये 17 नंबर नोट में जल्दी में लिख नहीं पाया अपने रजिस्टर में, तो जिसकी वजह से मुझे तकलीफ हुई। ठीक है, जजाकल्ला खैर। तो यहाँ पे देखें, अब एक बात तो हमारे जहन में ये है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का, अब ज़ौजैन पे पहले हम फोकस करते हैं। कलिमा ज़ौजैन या ज़ौजैन के एक मायने होते हैं नर और मादा, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया, और कुरान करीम में इसकी कई मैंने एक दो मिसालें भी निकाली हैं कि ज़ौज का मतलब एक नर एक मर्द, और या पहले आप मादा ले लें फिर नर ले लें, या पहले नर ले लें मादा ले लें, मिल के ज़ौजैन बनते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है सही और राजे, वो सिर्फ सिर्फ और किस्म, सिर्फ का मतलब ये होता है, मैं सिनफ कह रहा हूँ, ये सनफ लफ्ज है, वो मेरे मुंह से सही नहीं अदा हो रहा। एक जो जो किस यानी जिस किस्म से वो चीज़, जिस सिफत से वो चीज़ जाहिर हो। मिसाल के तौर पे आसमान है, ज़मीन है, इस आसमान की अपनी ऊंचाई है, तो उसका जिद क्या है? ज़मीन। ये एक अपनी सिर्फ है, ये एक अपनी किस्म है, और ये दूसरी उसके मुकाबिल जो किस्म है वो मिलके ज़ौजैन बनेगा। इसी तरह गर्मी, सर्दी, इसी तरह छोटी, बड़ी, इसी तरह खुशनुमा, बदनुमा, सफ़ेदी, सियाही, रोशनी, तारीकी। इसी तरह अगर हम सिफात में चले जाएं तो यहाँ उलमा ने
بالکل اس طرح سے سمجھایا ہے کہ خشکی تری، بحر بر، میدان پہاڑ، صفات میں سعادت شقافت، کفر ایمان، بہادری بزدلی، یعنی ہر وہ چیز جو ضد میں آتی ہے، بخل یا سخاوت، حق باطل، میٹھا کڑوا، صحت بیماری، غنا فقر، ضحک بکا یعنی کوئی ہنستا ہے کوئی روتا ہے، فرحت و غم، موت و حیات، دنیا و عقبہ. یعنی یہ سمجھانا یہاں چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو یہاں پر لیس المراد التعین التعدد التثنیہ بل المراد اصناف المخلوقات، یعنی خلقنا من کل شیء اصناف ذات العدد فوق الواحد. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے. حیوانات میں بھی نر و مادہ ہے، باقی اشیاء میں بھی، مختلف انواع میں بھی، رنگ میں، ذائقہ میں، بو کی قسم میں، میووں میں، پھلوں میں، غلوں میں، ترکاریوں میں، اجناس میں، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جو وہ اس کا ضد ہے وہ جوڑا ہے، یعنی اس کو آپ جوڑا لیں گے. یہ سمجھایا جا رہا ہے. صرف ہمارے ذہن میں یہ جوڑا نہ رہے کہ نر اور مادہ ہی ہے، نہیں، ہر زاویے سے. اسی لیے آپ دیکھیے لفظ آیا کل شیء. اب آپ کل شیء کو سمجھیے. عربی کے اندر جب کسی چیز کو تحدید نہیں کی جاتی، احصار نہیں کیا جاتا، اس کو نکرہ لایا جاتا ہے، ایک بات. دوسرا بات کل لفظ لایا جاتا ہے، کل یعنی ہر ایک. آگے شیء لایا گیا. آپ کسی بھی چیز میں چلے جائیں، پتھروں میں چلے جائیں یا سمندر کی ساتویں سمندر کے یعنی سمندر کے اندر کی جو مخلوقات ہیں اس میں چلے جائیں، آپ ہوا میں چلے جائیں، آپ پتھروں میں چلے جائیں، آپ نباتات میں چلے جائیں، ہر ایک چیز میں اس کو اس طرح سے اس مفسرین نے بیان کرا کہ ہم نے، اور اس کو مقدم کیا تاکیداً. جملہ تھا خلقنا زوجین کل شیء. جملے کی ترکیب اس طرح سے تھی، فعل فاعل مفعول بھی، زوجین مفعول بھی ہے، اور من کل شیء متعلقات جو کہ ہمیشہ خبر کے بعد مفعول بھی کے بعد آتے ہیں. اس کو مقدم کر کے اس کی تاکید کی گئی. ہر ایک چیز سے کیا کرا بھائی؟ ہر ایک چیز سے خلقنا زوجین، ہم نے پیدا کیا جوڑا. اب جوڑے سے مراد یہ بھی ہے نر و مادہ، جوڑے سے مراد ہر مقابل صفت جو ہے وہ. اسی طرح یہاں جو بتانے کا مقصد ہے وہ موت اور حیات ہے. جو اصل اس صورت کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. تو اس صورت کا دعویٰ یہ ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر کسی کو موت آنی ہے، قیامت آنی ہے، اور ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں حیات دی ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ موت. اچھا بھائی موت آنی ہے تو موت کے بعد ہمارا یہ تمہیں بتانا ہے کہ تم نے دوبارہ اٹھ کے اپنا اس دنیا کا عمل ہر بات جواب دینی ہے. تو اللہ نے اس انداز سے اس کو عقلی دلائل کے طور پہ پیش کیا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم ان چیزوں سے نصیحت لو. اب اگر اس سے بھی نصیحت نہیں لوگے تو پھر کون سی چیز ہوگی نصیحت کی؟ تو یہ تین باتیں، پہلے آسمان کی شکل میں، پھر زمین کی شکل میں، اور تیسرا زوجین کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ یہ عقلی دلائل دے کر کہ یہ. اب ان تین باتوں کے بعد فا آ گیا، اور یہ فا نتیجے کو کہتے ہیں فصیحہ. تو کیا کرو تم؟ وہ آگے پھر آیت ہم پڑھیں گے. تو یہاں پہ اس آج کے سبق میں کلمہ زوجین بہت اہم تھا، جو کہ میں نے کوشش کری اس کو اچھی طرح سمجھانے کی، کہ جس میں یہاں پہ ایک جگہ اور یہ معنی لکھے ہوئے ہیں لغت میں، ہر وہ دو شکلیں جن میں سے ہر ایک دوسرے کا نظیر یا نقیص جوڑا ہو. زوج کا تثنیہ، اور دوسرے معنی کیا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے سمجھا تھا زوجن کا تثنیہ ہے نسبی و جلیات، وہ دوسرے معنی ہے. پہلے معنی یہ ہوئے ہر ایک کا ایک نظیر ہے، اس کا جو مقابل ہوگا وہ اس کا جوڑا کہلائے گا. تو اس لیے فرمایا ہر چیز کے بنائے ہم نے جوڑے. تو اس طرح اس بات کو ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا. اب آگے چلیے اعجاز بھائی، آیت نمبر 50. جی بھائی. بھائی عابد اعوذ باللہ کیجیے گا، آیت نمبر 50 اور لفظی ترجمہ کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ففروا الی اللہ
إني لكم منه نذير مبين ففروا پس تم دوڑو اللہ اللہ کی طرف انی لکم بے شک میں تمہارے لیے منہ اس سے یعنی اللہ سے نذیر مبین واضح ڈرانے والا ہوں. اللہ کی طرف سے یعنی اللہ سے مراد اللہ کی طرف سے. بہت اچھا ترجمہ کیا. اب اس کے لولو آسان ترجمے کے بعد جی آسان ترجمہ لیجیے گا اعجاز بھائی. جی بھائی حافظ عاقب جوید اعوذ باللہ کیجیے گا آیت نمبر 50 اور مفتی صاحب ترجمہ کیجیے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. ترجمہ اور اللہ کے یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبر کرنے والا بن کر آیا ہوں. خبردار. جی خبردار. اور اس کا فٹ نوٹ پڑھ لیا. فٹ نوٹ نمبر 18 ہوں یعنی اللہ کے مقرر کیے ہوئے دین پر ایمان لانے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے میں جلدی کرو. جی جزاک اللہ خیر. اب اس میں دو جملے ہیں. پہلی بات تو یہ دیکھیں ایک جملہ ہے فا فرو الی اللہ. یہ پیچھے جو 3 جملے آئے اس کا نچوڑ آیا ایک جملہ کے اللہ کی طرف دوڑو. اب یہاں پہ بلاغت دیکھیے کہ الہ نے اللہ کو مجرور کیا جبکہ نحوین کہتے ہیں کہ اللہ مضاف الیہ ہے اور اس کا ایک مضاف محذوف ہے طاعت اللہ یا حکم اللہ امر اللہ کوئی سبھی یعنی اس کو واضح نہیں کیا اس مضاف کو. تو اللہ جو مجرور ہے وہ مضاف الیہ کی وجہ سے مجرور ہے اور مضاف محذوف ہے. لیکن اگر اللہ بھی کہا جائے تو الہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف. تو اللہ کی طرف کیسے جائے گا؟ اللہ کی طرف ظاہر ہے اللہ کے احکام کی طرف جائے گا. تو وہاں پر جو تشریح یا بات نحوین نے لکھی ہے وہ اس طرح سے لکھی ہے اللہ میں کہ علی ترک معاصی علی الایمان والطاعہ یعنی معاصی یعنی گناہ کی زندگی کو توڑ کر ایمان اور اطاعت کی طرف آؤ. پہلے ایمان کس کو لانا ہے؟ جس کے پاس ایمان نہیں ہے. اور جس کے پاس ایمان ہے پھر وہ کس پہ آئے گا؟ طاعت پہ آئے گا. اور پھر جو آگے والی آیت جو دوسرا جملہ اس کا ہے وہ آیت نمبر 51 میں ہے. اس کو دیکھیں وہ علیحدہ سے بیان کیا گیا کیونکہ وہ بہت اہم بات تھی اس لیے اللہ نے اس کو وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر اس کو علیحدہ سے بیان کیا حالانکہ یہ فروا الی اللہ میں شامل تھا. لیکن بعض اوقات قرآن کا اور دین کا یہ اسلوب ہے کسی چیز کو اہمیت ظاہر کرنے کے لیے اس کو علیحدہ سے بیان کیا جاتا ہے. تو وہ آیت نمبر 51 میں آئی. اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ فروا فعل امر کی شکل میں ہے. اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. ہمیں حکم جو دیا جاتا ہے اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں. تو یہ چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. دوسرا جو انی لکم میں جو یائے متکلم ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انا کے ساتھ آ رہے ہیں. اور یائے متکلم کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ انا اپنے ماقبل حرف کو زیر دیتا ہے لہذا اس نے انا کی جو زبر ہے اس کو نون کی بھی زیر دے دی. لیکن یہاں پہ یا جو ہے وہ منصوبی کہلائے گا اس میں انا کی شکل میں. اور من ہو کی جو ہو کی ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے یعنی الی اللہ یا من مانے الہ من بمانے الہ اور لکم سے مراد مخلوق. اور اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت جو ہر نبی کی ہے نذیر اور دوسری صفت جو طاعت میں آتی ہے وہ تو نذیر اور اس کے ساتھ مبین کی صفت آئی. یہ دونوں جملے اور پھر اس جملے کو انی لکم منہ نذیر مبین اس کو 2 دفعہ کہا گیا آیت نمبر 50 میں اور آیت نمبر 51 میں. وہ جب ہم 51 میں پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی اس کو سمجھیں گے. تو بہرحال یہ بات سمجھ میں آ گئی ہمارے کہ یہ جملہ 2 ہیں اور اس کو ہمیں اس طرح سے سمجھنا ہے. 1 منٹ بس ذرا سا میں یہ دیکھ لوں کہ میں نے جو تمام نقاط لکھے ہیں وہ سب آپ تک پہنچ جائیں.
हाँ, फिर्रू की तरफ था। तो फिर्रू में ज़रा सा मैं ये मैं जो लुगात मैंने देखी है, हाँ, वो ये है कि फिरारन इसके मायने होते हैं तेजी से जाना। अच्छा हाँ, जो बात मैं कह रहा था अनवर साहब, ये भी बाप दराबा और नसरा से आ रहा है, फर्रा है तो बफेल मुताफ जो आइन और लाम कलमा, यहाँ भी बाप दराबा से आ रहा है, लेकिन ये बाप नसरा से भी आता है, वहां भी बाप दराबा से आ रहा था। ये दूसरी मिसाल है। और तीसरी मिसाल नज़ारा की है, इसी नजर नजीरुन में जो नजीर आया है, ये भी बाप दराबा और नसरा से आता है, और यहाँ पे बाप नसरा दराबा से आया है। तो कई कई कलिमात आज के सबक में एक ही तरह से उसलूब आते हैं, तो जिससे जो शोरा थे अरब के, जो बड़ी बड़ी अरबी की जोड़ तोड़ करने वाले थे, तो वो जब इसको जोड़ते थे, वो कहते थे ये इंसान का कलाम नहीं है, ये जिस तरीके से इसकी तरकीब है नाहवी, ये इंसान का कलाम नहीं है, वो खुद शोरा कहते थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है, कलीमा नज़ीर की तरफ मैं ये बस समझा दूं कि सिफत मुशब्बह का सीगा है, और बहालत मरफू बवज़न फ़ईल। और यहाँ पे जो सूरह ज़ारिया कई मायनों में आता है, यहाँ पे ये नबी की, पैगंबर की जो सिफत है डराने वाली, उसके मायनों में आ रहा है, जब बमुकाबिल नज़ीर के जो लुग़वी मायने हैं वो डराने वाले के होते हैं, जो नज़ारा के फेल से आते हैं। तो यहाँ पर कलिमा मुबीन पे मुझे आज बड़ी वाज़े समझ आई कि एक कलिमा मुबीन इसमें फ़ाइल भी आता है, और एक कलिमा मुबीन इसमें सिफत के तौर पे भी आता है। तो यहाँ पर बमाने सिफत आ रहा है बाब इफ़ाल से, इस वजह से यहाँ मुबीन के मायने में होते हैं ज़ाहिर, ज़ाहिर करने वाला और ज़ाहिर करने वाला। तो यानी अरबी की बलागत यह है कि वो जब उसमें जाते हैं उस बाप के अंदर और उसके अंदर, तो वो उसके पूरे पूरे सही मायने देते हैं। नज़ीर के साथ मुबीन की सिफत लागे गई, जो दोनों मायनों में आते हैं, खुल के वाज़े तौर पर डराने वाला। तो इस तरीके से ये मेरे लुलू मुकम्मल हुए। आप आयत नंबर 51 शुरू करें। जी भाई उस्मान लोधी आउज़ बिल्लाह कीजिएगा, आयत नंबर 51 लफ्जी तर्जमा कीजिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ولا اور वला नहीं तजअलू, वला तजालू जी, और तुम ना ठहराओ, और तुम ना ठहराओ माअल्लाह अल्लाह के साथ इलाहन आखर कोई किसी और माबूद को इन्नी बेशक मैं लकुम उस तुम्हारे लिए मिनहु उसकी तरफ से नज़ीरुम मुबीन वाज़िया डराने वाला हूँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, आज अच्छा तर्जुमा किया आपने। आसान तर्जुमा हो जाए, उसके बाद फिर मैं अपने लुलू शुरू करूंगा। जी रेयान तवज्जो तवज्जो रखिएगा, क्या नाम है, इस आयत के अंदर जब मैं बयान करूं उस्मान, ताकि आप उसको अपने सबक को अच्छी तरह समझ सकें। रेयान आउज़ बिल्लाह कीजिएगा, आयत नंबर 51 और मुफ्ती साहब वाला तर्जमा कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। ठीक है, सही पढ़े ना सब? जी माशाल्लाह। और अल्लाह के साथ कोई और माबूद ना बनाओ, यकीन जानो मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिए साफ साफ खबरदार करने वाला बनकर आया हूँ। इतनी तेजी से पढ़ दिया कि जो अच्छा ब्रैकेट लो में, पढ़। नहीं समझो पढ़ने का असलूब, जो ब्रैकेट में अल्फाज होते हैं वो एक्सप्लेनेटिव होते हैं। that is the words are in bracket, they are explanative for the word। ये जुमला ये था ना, मैं साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। तो अब वो खबरदार करने वाला हूँ में ये समझा रहे हैं, खबरदार करने वाला बनकर आया हूँ, है ना, यानी एज ए रोल अदा हो रहा है पैगंबर का, इसलिए ये बात जहन में बैठे। तो आप यानी आहिस्ता आहिस्ता समझ के पढ़ें कि इसमें जो एक आयत को 2 दफा आने की क्या वजह है। ठीक है, अब मेरे लुलू की तरफ आइए। ला तजअलू, देखिए कुरान पाक में
4 قسم کے فعل ہم پڑھ رہے ہیں، ایک فعل ماضی، ایک فعل مضارع، ایک فعل امر اور ایک فعل نہیں۔ فعل امر جو ہے وہ ہے فرو، فعل امر کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے یہ کرو۔ اور چوتھا فعل کیا ہے؟ فعل نہیں۔ نہیں مطلب نون ہا، نہیں، نہیں، نہیں وہ نہیں، نہیں، نہا، نہا، نہا کا مطلب روکنا، منع کرنا، یعنی وہ چیز جس میں روکی جائے، یہ مت کرنا، شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا۔ تو یہ کام روکا جا رہا ہے جو اسلام اور دین اطاعت ہمیں روک رہی ہے، اس کو کہتے ہیں فعل نہیں۔ تو اب یہاں پہ جعلہ کی شکل میں آیا کہ تم مت کرنا، تم مت بنانا، تم مت بناؤ، تم نہیں کرو۔ کیا نہیں کرو؟ جب اللہ ایک معبود ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بطور معبودیت کے مت ٹھہراؤ۔ کیا مطلب؟ کہ بھئی مجھے فلاں جگہ جاؤں گا تو مجھے اولاد ملے گی، فلاں جگہ میں 7 جمعرات کو بکرے کاٹوں گا تو مجھے بیٹا ملے گا، کیونکہ ساری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں۔ کسی نے کہا کہ پیدل چل کے جانا ننگے پیر پہاڑ کے اوپر، فلاں بابا جو ہے نا وہاں پہ آپ کو، وہاں پہ جب اولاد ہوتی ہے تو ننگے پیر جاتے ہیں تو وہ آپ کو، تو اب یہ کیا عقیدے کے ساتھ جا رہا ہوں میں کہ مجھے اولاد یہ بابا جو مرحوم ہے ایک مزار ہے وہاں بھی ملے گا؟ یہ چیز کو منع کیا جا رہا ہے۔ ما اللہ الہا آخر، اللہ کی صفات میں 99 صفات یا اللہ کی جو بھی صفات ہے اس میں اس کو ماں کے معنی معیت کے آتے ہیں، یعنی جو صرف اللہ کے ساتھ ہے، جس میں نبوت بھی رک گئی، اس میں آپ کسی مخلوق کو شامل کرنا، ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ انی لکم منہ نذیر مبین۔ دوبارہ اس جملے کو لایا گیا تاکیداً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو، انسان کو بتا رہے ہیں، حالانکہ بات وہاں پوری ہو چکی تھی ففروا الی میں، لیکن اس بات کو دوبارہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ شرک کرنے والا مشرکوں کی صف میں جائے گا اور وہ جہنمی رہے گا۔ اور مع اللہ کو مقدم کیا اللہ کی معیت کو ترکیب کے لحاظ سے، جملے کی ترکیب کے لحاظ سے۔ اور الہن میں غور کیجئے، جب حمزہ کی زیر آئے، صرف حمزہ، تو واحد کے معنی میں آ رہا ہے، اور اسی پہ کھڑی زبر آ جائے آلہن، اگر اس پہ ہم کھڑی زبر لے آئیں گے حمزہ پہ تو وہ جمع کا صیغہ بن جائے گا۔ تو یہاں واحد کے معنی آ رہے ہیں الہن، نسبی حالت کی وجہ سے، کوئی ایک معبود بھی کسی بھی زاویے سے۔ اور آخر میں جو جملہ ہے انی لکم منہ نذیر مبین، اس کی ترکیب سمجھیے کہ کیوں دوبارہ آیا، حالانکہ اوپر آ چکا تھا۔ تو عربی کا اسلوب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب دوبارہ آتی ہے جملے کی شکل میں، لفظ کی شکل میں، اس کو کہتے ہیں تاکیداً لفظی۔ تو یہ بالکل اعراب وہی ہوتے ہیں جو پیچھے تھے، تو اس کو ترکیب کے لحاظ سے یہ بات سمجھائی گئی۔ تو یہ میرے بات مکمل ہوئی اور آسان ترجمہ مکمل ہوا۔ تو باقی اگر کوئی بات میری ہے تو وہ میں ساتھیوں کے بیان، ان کے اپنی بیان کے بعد پھر میں اس کو اپنے اس میں لے لوں گا۔ جی، اب میرے یہ ہمارا الحمدللہ آیات مکمل ہوئیں، اس میں دوسرے ساتھی تیاری کر کے آتے ہیں، تو میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس میں حصہ لیں۔ جی فیصل بھائی، آپ ماشاءاللہ تیاری کر کے آتے ہیں، اب اس میں جو بات رہ گئی ہے وہ بیان کیجئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات یہاں سے لے کے آخر تک، سورت کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی ایک خدائی ہونے کا ثبوت اور توحید اور مسئلہ رسالت اور گناہوں کا جو برا نتیجہ پیش آنا ہے وہ ان آیات میں ثابت ہے۔ جو پہلی بات ہے ایک خدائی کی کا جو ثبوت ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے 3 دلائل دی ہیں، 3 دلائل۔ پہلا دلیل جو ہے وہ سماء بناہا، اور دوسری جو دلیل ہے وہ الارض فرشناہا، یعنی آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا اس دنیا کے گھر کو۔ اور تیسری چیز اللہ نے فرمایا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ ہر چیز کا اللہ نے جوڑا پیدا کیا ہے، یعنی ہر چیز کا جوڑا ہے اس کی ضد کے لحاظ سے، اس کے تقابل کے لحاظ سے، اس کی جنس، اس کی صفت کے لحاظ سے۔
لیکن یعنی پھر فرمایا اللہ کم تذکرون، غور کرنے والی اس میں یہ بات ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہے ہر چیز کے لحاظ سے، لیکن اس کے بنانے والا ایک وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے اس دنیا میں، لیکن صرف اس کا جو خالق ہے، جو بنانے والا ہے، وہ ایک اور وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس کے آگے فرمایا کہ یہ چیزیں اس گھر کی زینت ہیں، یہ جو یہ جو اللہ نے جوڑے بنائے ہیں، یہ جو اللہ نے گھر بنایا ہے، اس چیز کی اس گھر کی زینت ہے، آسائشیں ہیں، اور اس کو تم سمجھو کہ یہ گھر کچھ دن کے لیے ہے، اس لیے اس کو مرنے سے پہلے چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرو جو تم کو اس سے اچھا گھر عطا کرے گا، یعنی اس کی طرف رجوع کرو۔ اور پھر اللہ اس میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا کہ میں تمہیں کھلی دلیل ڈرانے والا مطلبہ کرنے والا ہوں۔ یہاں سے مسئلہ رسالت کا ثبوت ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت آ گیا۔ اب جو تیسری چیز ہے کہ اب توحید کا ثبوت اللہ نے یہ دیا کہ جب وہ ہی اس گھر کو بنانے والا ہے، اس زمین و آسمان اور یہ جوڑے بنانے والا ہے، تو وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، تو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے ذریعے فرمایا کہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں، ڈرانے آیا ہوں۔ اب دیکھیے یہ جملہ 2 دفعہ آ گیا، ایک تو ہے کہ یہ اس تاکید کے لیے آیا ہے، دوسری اس میں یہ بات ہے کہ جو پہلا جملہ ہے وہ خواص کے لیے ہے، جو خاص اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے ہے کہ کسی چیز سے اللہ کے سوا محبت نہ کریں، بس اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیں۔ اور جو دوسرا جملہ آیا ہے وہ عام عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے ہے کہ کم سے کم اپنے آپ کو شرک اور گناہوں سے یعنی بچا کے رکھیں۔ یہ ممکن نہیں ہوتا ہر ایک کے لیے کہ وہ ہر چیز سے فرار حاصل کر لے، لیکن کم سے کم اتنا تو کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے، اور اس کی تکمیل اور اس کی باتوں کو مانے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ جی سر۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ میری نوٹ بک آپ کے تمام پوائنٹس کو بتا رہی ہے کہ الحمدللہ ہماری بھی نوٹ بک یہی کہہ رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی انور صاحب، جی عبدالحلیم صاحب، جی اور کوئی ساتھی، بھائی نوید، بھائی بخت کرم، جو بھی اس سلسلے میں جو بھی ساتھی تیاری کر کے آیا ہے ان آیات کی، تو وہ کسی بھی نقطے کو جس اور کو کوئی بیان کرنے والی بات نہیں ہے، بس یہی تھا جو فیصل صاحب نے بھی اچھی طریقے سے بیان کر دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ جی تو بات مکمل ہو گئی، ساتھیوں کے پاس اب کوئی ہے نہیں؟ انور صاحب ٹھیک ہو گئی بات جی۔ یہ پچھلے درس میں ہم شریک نہیں ہوئے، تو اگر جو پچھلے درس میں شریک نہیں ہوتے اس کو پہلے وہ دے دے، تلاوت دے دے تو اچھا رہے گا، بھی جو نا پچھلے درس میں نکل گئے، اس درس میں شریکت نہیں ہوا۔ تو وہ ہمارا تو یہ معمول ہے کہ ہمارا ایک یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے محمد صالح کے نام سے، اس میں جو بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ آج کی، اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں ہم، اس کو اگر آپ سن لیں تو یوٹیوب پہ تو نہیں، ہر چیز۔ میرا مقصد یہ نہیں، میں نے بولا اس درس میں میں شریک ہوں لیکن میں پڑھ نہ سکا، ٹائم نہیں دیا اجازت صاحب نے۔ ہاں کوئی بات نہیں، قرآن آئندہ ہفتے دے دیں گے۔ جو پچھلے لوگ ہیں نہیں شامل نہیں ہو سکے، تو اس میں کم از کم سب سے پہلے وہ شامل کرنا چاہیے۔ اچھا یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی ہاں ٹھیک ہے۔ یہ اعجاز بھائی، آپ سمیع اللہ بھائی کا نمبر آئندہ ہفتے پہلے رکھ لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، جی جزاک میں اللہ خیر، لیتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ پچھلے ہفتے جزاک بھی آئے تھے تو اس سے پچھلے ہفتے میں دیا تھا ان کو۔ ہاں دیا تھا، مجھے پتہ ہے، کیونکہ آیات کم ہیں اپنے سمیع اللہ بھائی، بہت سے ساتھی تو 2 ہفتے بعد آتے ہیں، تو انشاءاللہ لیکن آپ کا خیال رکھیں گے، تو اس طرف یاد دہانی کرا رہے ہوں۔ یہ میرے پاس جزاک نوٹ اللہ، ہے، میں الحمدللہ دیکھتا ہوں، چلیں جزاک اللہ خیر، جزاک آیات اللہ۔ تھوڑی سی کم ہے اس لیے۔ جی جی جزاک اللہ۔ جی انور صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں بس ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ جزاک بہت اللہ، اچھا بیان جزاک ہوا، اللہ، جزاک بہت اللہ اچھا، خیر، الحمدللہ جزاک اللہ خیر، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ جی اب ہمارے آج مجھے نوید بھائی ہیں کلاس میں کیا؟ جی سر، جی کلاس میں اچھا ہوں۔ ہے، ہاں ماشاء اللہ خیر، تمہارا آپ کا نام نیچے چلا گیا تھا، اب نام سے اوپر آیا تو اس لیے جزاک اللہ خیر۔ نہیں کچھ ماشاء ساتھی اللہ اچھا بیان کرتے ہیں فیصل بھائی نے بھی، اور آپ نے بھی کافی ڈیٹیل میں بیان کر دیا جزاک اللہ الحمدللہ۔ خیر۔ اصل بات ہے کہ ساتھیوں کو آیات سمجھ میں آ جائے، تو اس لیے جی بعض جی اوقات نہیں بہت سے ایسے نقاط ہوتے ہیں جو کہ آدمی کو ہم پھر یاد رہ جاتے ہیں، بس یہ بات ہے، اور کوئی ایسا وہ نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے، تو یہ سمجھ جزاک اللہ خیر۔ تو بھائی بخت کرم کہہ رہے تھے کہ میں پہنچ جاؤں گا، تو پہنچ گئے بھائی بخت کرم؟ آپ کی کیا اسٹیٹس ہے؟ جی
उनका माइक बंद है। ठीक है, अब आइंदा हफ्ते का ऐलान सुन लीजिए सबक का। जी अबरार भाई, आइंदा हफ्ते का सबक का ऐलान कर दीजिए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारी इंशाल्लाह अगली क्लास 27 जून 27 जून यकम मुहर्रम अल हराम को होगी। उसमें हम सूरह अज़ारियात को के पढ़ रहे हैं, तो उसकी आयत नंबर 52 से 56 तक, आयत नंबर 52 से लेकर 56 तक इंशाअल्लाह तिलावत व तफसीर होगी। उसके बाद सर्फ और नाव सबक नंबर 16, सबक नंबर 16 इंशाअल्लाह वो जो है उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। इस्लामी आदाब की जहाँ तक बात है, तो हम चहल रब्बाना में से दुआ नंबर 16 लेके दुआ नंबर 16, जहाँ तक हिफ्स की बात है, तो अभी हमने जो है सूरह इंशिकाक शुरू की है, तो सूरह इंशिकाक की आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक आप लोग करेंगे इंशाअल्लाह। सूरह अल बुरूज जिन साथियों ने मुकम्मल कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सूरज अल बुरूज के बारे में और जो जो पिछला हिफ्ज है उसके बारे में अर्ज यह, जैसे कि उस्ताद जी ने शुरू में ही बता दिया था कि हमने जो एक्सेल शीट बनाई थी वो सूरह नास से लेकर सूरह अल बुरूज तक जो है वो एक मुकम्मल जो है वो एक्सेल शीट है। उसमें सबका रिकॉर्ड मौजूद है। अगर किसी की सूरह बुरूज जो है वो या कोई चीज़ रह गई है तो उसमें से देख सकते हैं। हमने अभी जो है वो इसकी इस एक्सेल शीट के साथ साथ एक अलग शीट बनाई है, एक्सेल शीट, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस जो है सूर्य अंशिकाक के लिए है, जिसमें फिर 1 से लेकर 5, फिर 6 से लेकर 10, ऐसे 5 5 आयतों की अलग अलग जो है वो बनी हुई है। उसमें जैसे जैसे भाई जो है वो अपलोड करते जाएंगे उनके नाम जो है बीच में आते जाएंगे। तो ये आसानी के लिए बनाई है, ओनली फॉर इसके लिए, इस रीजन के लिए, इस वजह से कि ताकि जो है वो सब भाइयों को अपना अपना जो है वो रिकॉर्ड पता चलता रहे कि मैं किस पोजीशन में हूँ, ताकि जो है उसके मुताबिक फिर अपने आप को जो है कवर करने की कोशिश करते रहें। जहाँ तक जुमरात की हदीस मुबारक का ताल्लुक है, जो कि हदीस मुबारक का जो है वो हल्का होता है, तो उसकी 7 मजमूए हैं, और हम हर मजमूए में से हदीस नंबर 35 और 36 जो है इंशाल्लाह लेंगे लेंगे इंशाल्लाह 33 और 34, 33 एंड 34। 35 और 36, 35 और 33 और 36। 34 तो हम याद कर चुके हैं। अच्छा, कर चुके जी हैं, हाँ। तो मैंने गलत बताई, जज़ाकल्लाह खैर। जी 35 और 36 जी मेरी तस्वीर हो गई, सही है। जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो अब हमारा दूसरा हल्का शुरू होगा, तो इसमें तजवीद का हल्का होगा इंशाल्लाह, और हमारी कोशिश होगी कि हम इसको, चूँकि ये हमारे 12 मिनट हमें गेन हो गए अपने क्या नाम है, मुबारक उमर साहब, मुबारक हैदर साहब, हमारा ये हल्का हमने 12 मिनट पहले मुकम्मल कर लिया, तो इसको हम ये 12 मिनट पहले ही, यानी हम 40 मिनट और लेकर अपना टाइम कीपिंग जो है ना वो, यानी क्लास को पहले ख़त्म कर लेंगे। भाई मुबारक हैदर, यस सर। यानी जी हमारा उस्ताद जी, अब बराबर हमारा सही है। ये 10 मिनट और 30 मिनट, तो इसमें मज़ीद हम 30 मिनट और यहाँ लेकर उसको हम इस वक्त से हम 40 मिनट और 40 ले मिनट लेंगे। 40 मिनट 45 मिनट ले लेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा ना हो, साथियों को किसी किस्म का भी दबाव ना आए। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। तो अब हमारी तजवीद का हल्का शुरू होता है। मैंने टाइमर लगा दिया 40 मिनट का। तो मुबारक हैदर साहब, 40 मिनट ही होंगे या कम होंगे, मुझे बता दीजिए। 38 मिनट बराबर, 2 मिनट ज्यादा। अच्छा ठीक है, सही है, सही है। तो ये हमारा अब तजवीद का हल्का शुरू हो रहा है, और तजवीद में मैंने साथियों से कह रखा है कि तजवीद में साथियों के पास अल्हम्दुलिल्लाह कुछ किताबें पहुंच चुकी हैं, जिसमें ये खुलासे तजवीद है और नूरानी कायदे हैं, और ये तजवीद के कवायद का रजिस्टर है। ये हैंड यानी करीब होना चाहिए, ताकि किसी भी चीज़ को हवालातन पढ़ने लगें तो फ़ौरन खोल ले साथी। अगर करीब नहीं है तो वो आज के दिन, हल्के वाले दिन, करीब लेके बैठ जाया करे, ताकि उसको तकलीफ़ ना हो। वैसे माशाल्लाह हमारे जो आईटी के स्पेशलिस्ट लोग हैं, उन्होंने ग्रुप में वो नूरानी कायदा हलीमिया फिर अपलोड किया है, ताकि साथी जो लोग
बहुत से लोगों के पास हलीमिया नहीं है, वो भी आज हम पढ़ेंगे हुरूफ मुक़त्तात की तख्ती नंबर 2। इससे पहले हमने तख्ती नंबर 2 पढ़ी थी, जिसमें मुरक्कब की शक्ल में हमने पढ़ा था। तख्ती नंबर, जो कि इस हलीमिया में सबक नंबर 3 है, और इस नूरानी कायदे में मौलवी नूर मोहम्मद साले में तख्ती नंबर 2 है। तो असल जो मुरक्कब का मकसद था वो हुरूफ की शक्ल में इतने हुरूफ जमा हों जो कि कलमा बन जाए। ठीक है ना, ये हम समझ के आ गए। शुरू के जो लफ्ज़ थे ला, यानी दो दो हुरूफ, वो बताया था कि दो हुरूफ जब जमा होते हैं तो क्या शक्ल बनती है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 हुरूफ जब जमा होते जाते हैं और मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं, इसी को इसमें मुश्तक़ात कहते हैं। मुश्तक़ात, मुश्तक़ात मश्तक़ की जमा है, यानी एक 3 हुरूफ से क्या क्या सीगे बन रहे हैं इस्म के, इसको मुश्तक़ात कहते हैं। जो हम समझते हैं कहीं इस्म बनता है, कि इसमें फ़ाइल बनता है, कि इसमें मफ़ूल बनता है, ये सब जो हमने सबके सामने ही खुला हुआ है ना, ये कलमा, ये हलीमिया, हलीमिया का सफ़ा नंबर 6 खुला हुआ है ना। जी जी जी, अब इसमें अभी जेर ज़बर नहीं लगे हुए। ये हाँ, आप सब साथी ये आलिया हलीम खोल लीजिए, कि ताकि हम फिर हुरूफ मुक़त्तात पे जाने से पहले थोड़ा सा इसका मुराजा कर लें, सबक नंबर 3 का, मुरक्कबात दरस हलीमिया का। तो इसमें जो बात हमने समझी थी कि जो बा सीन मीम बिस्म से, तो इसमें यहाँ से मतलब हम जेर ज़बर लगाएंगे तो बिस्म पढ़ेंगे ना। अभी हम जेर ज़बर नहीं लगा रहे, अभी तो सिर्फ बा सीन मीम है। ऐसा ही है ना। साथ ही माइक खोल लें ताकि मुझे पता हो कि आप, सही सही ताकि मुझे आप लोग अपना ठीक जवाब है। देंगे तो आप, मुझे पता चलेगा कि आप, आकिब जावेद, आप भी अपना माइक खोल लें, साथ ही अपना माइक खोल लें। हमारी कंबाइंड क्लास है। साथ ही उसमें जब बोलते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। और जब साथी बोलते नहीं है तो मुझे माइक बंद होने से पता, वो माइक उस क्लास से बनता है, इसमें माइक खोलने की इजाज़त है, बशर्ते कि उनके करीब उनके नवासे और पोते ना हों। जिनके पोते नवासे करीब बैठे हुए हैं वो बंद रखें अपना माइक। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये हमें इस तख्ती में ये सिखाया गया कि हुरूफ जो तख्ती नंबर 1 की शक्ल में जो हुरूफ है असली, हुरूफ तहज्जी हैं, जब उनको ऐसी शक्ल में मिलाया जाए तो वो एक बामायने कलमा बनता जाता है, और वो बामायने कलमों की तरकीब है ये। अब वो जब हम एराब लगाएंगे तख्ती नंबर 4 के बाद ज़बर ज़ेर पेश, तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या कलमा है। जो यहाँ पर आखिरी कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइनों में जो कलिमात आए हैं वो मैं बात कर रहा हूँ। साथी समझ गए? जी जी जज़ाकल्लाह खैर। अब हम ये नूरानी कायदा नूर मोहम्मद साल वाला ये सामने कर लें, तख्ती नंबर 3 हुरूफ मुक़त्तात। ये ज़रा इसकी तारीफ पढ़िए। मुबारक उमर साहब, आप पढ़िए। जी, हरूफ मुक़त्तआत ऐसे हरूफ नहीं नहीं, जो लिखने मुक़त्तात दोबारा पढ़िए। हरूफ मुक़त्तात, हरूफ मुक़त्तआत हाँ ऐसे हरूफ मुक़त्तात, जो लिखने में इकट्ठे और पढ़ने में जुदा जुदा हो। बस। यानी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है अलिफ लाम मीम, जैसे मिसाल के तौर पे हम अलिफ लाम मीम की रखते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अलम, यानी ज़बर ज़ेर तो है ही नहीं, लेकिन मिल के लिखा हुआ है, तो इसलिए आ, ऐसा लगता है ये एक कलमा है। लेकिन इसका हर हर हर्फ अलहदा पढ़ा जाता है, और पढ़ा ही अलहदा जाता है। मायनों में तो इसीलिए कहा जाता है, इसके मायने अल्लाह और अल्लाह के नबी ने जो जानते हैं, हम मायनों में नहीं जानते, हम उसके मायनों में ये तर्जुमा कर देते हैं ये हुरूफ मुक़त्तात है, और इसके सही मायने अल्लाह जानते हैं। तो इसको अलहदा अलहदा पढ़ना है। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने एक थोड़ी सी उनकी प्रिंटिंग एरर है, उसको मैंने उन तक पहुँचाया तो है। अगर वो पब्लिशर अपनी प्रिंटिंग एरर को ठीक कर लें तो ठीक है। अब देखें, इसमें हिदायत ज़रा लिखी हुई है, ज़रा वो पढ़िए। आप पढ़िए उस्मान, हिदायत क्या कह रही है? ये नूरानी कायदा, अच्छा नूरानी नहीं है, नूरानी कायदा है। नहीं, मेरे पास शायद एक मिनट निकाल हाँ निकालो।
پھر صفحہ جا نمبر ساتھی کون سا؟ آپ پڑھیے عبد الحلیم صفحہ صاحب نمبر ہدایت. 4. ہاں صفحہ نمبر 6 ہے یہ, 4 سر نہیں 6 اردو میں 6. نہیں سر اس میں تو جو نہیں آپ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں حروف وہ مقطعات تو کا تقسیم صفحہ نمبر 4 ہے. یہ والا قاعدہ جو ہے. ہاں اس کا صفحہ 4 کیسے ہوگا ذرا بتائیے, 4 کہاں ہے؟ سر 4 ہی بنتا ہے. سر یہ تختی نمبر 3 جو ہے نا نہیں 4 نمبر پہ. نہیں تختی نمبر 3 یہ 4 ہدایت نمبر 4 پہ. ہدایت نمبر 3 اور 4 ہیں, تختی نمبر 2 کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں وہ آپ جو بات کر رہے ہیں اپنے نورانی قائد. محترم جی افضل جی صاحب, وہ اوپر اگر آپ صفحے پہ گنتی میں جائیں 1 2 3 4 اچھا 5, وہ تو اردو کی گنتی لکھی ہوئی ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. افضل صاحب. ٹھیک ہے ٹھیک سر. صحیح نا, تو ہم وہاں صحیح. تو اب ہم صفحے پہ آ گئے حروف مقطع, اب اس کی ہدایت پڑھنے جا رہے ہیں. اس ہدایت کو جی پڑھو بیٹا عثمان. جی تختی نمبر 3 حروف مقطعات. تعریف. حروف مقطعات ایسے حروف جو لکھنے میں اکٹھے اور پڑھنے میں جدا جدا ہوں. جی ہدایت. نمبر 1, اس مشق میں تختی نمبر 2 میں دی گئی ہدایات نمبر 3 اور نمبر 4 کے فرق کو واضح کیا جائے. جی اب رک نمبر جائیے, 2 جی اب پہلے پوائنٹ پہ آتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس مشق میں تختی نمبر 2, تو جب ہم پیچھے جاتے ہیں تختی نمبر 2, اس میں جو ہدایت دی گئی تھی کہ باریک اور موٹے حروف کیا ہیں اور کیسے پڑھا جائے, یعنی وہ ہر جگہ اس بات کا خیال رکھنا ہے مخارج کے لحاظ سے, ٹھیک ہے نا. ہدایت نمبر 3 میں, ہدایت نمبر 3 تھے کہ ایک جیسے حروف ہوتے ہیں سا سین, ان کا خیال رکھا جائے. لیکن جو انہوں نے لکھا ہوا ہے نا یہ نمبر 4, وہ تختی نمبر 2 میں 4 ہے ہی نہیں, تو انہوں نے غلط پرنٹنگ کی وجہ سے 4, ہاں 4 لکھ دیا, تو اس لیے میں نے کہا تھا وہ 4 کی ضرورت نہیں ہے. نمبر دوسرا ہدایت کیا ہے؟ ہدایت نمبر 2, حروف مقطعات کی ادائیگی میں مدوں کی مقدار برابر ہو. جی اب پہلا کلمہ ہم پڑھتے ہیں, یعنی پہلا خانہ, اس میں 3 حروف ہیں. میرے ساتھ پڑھیں ساتھی. الف لام میم. الف لام میم. اب دیکھیے یہاں جو سیکھنے والا نقطہ ہے, اس میں پہلا حرف ہمارا الف ہے. تختی نمبر 1 پہ جائیے اور الف کی آواز کو دیکھیے کہ آواز میں کیا حروف ہیں, الف لام اور فا. تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے, اس میں کوئی مد نہیں ہے. الف الف یعنی ہم نے اس کو الف یا الیف یا کسی بھی طریقے سے ان 3 حروف کو کھینچنا نہیں ہے. الف ہاں, اسی لیے دیکھیں اس میں الف پر کوئی مد, کوئی نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہے. تو الف کو پہلا حرف ہم نے کیسے پڑھنا ہے, الف. اچھا, سامنے کے دانت نیچے کے ہونٹ پہ آ کے رکیں گے, الف. ہاں, اگر سامنے کے دانت ہونٹ پہ نہیں رکیں گے تو وہ فا کی جگہ پا کی آواز آئے گی, الف ہوگا. لہذا ہم نے الف پڑھنا ہے, الف نہیں پڑھنا ہے, الف. الف ٹھیک ہے. ایک بچے کی بھی آواز آئی میرے پاس. کس بچے کی ہے وہ؟ یہاں یہ بچے پھر آئی آواز. یہ کون ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا آگے چلتے ہیں. دوسرا حرف ہے لام. دوسرا حرف کیا ہے؟ لام. اچھا, اب لام کی تختی نمبر 1 میں جائیے. تختی نمبر 1 میں جائیے, لام کی آواز پہ جائیے. کتنے حروف ہیں؟ 3 کون کون سے ہیں؟ لام الف میم. جی, لام الف میم, ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ مد ہے, اس مد کا نام مد متصل ہے. ابھی ہم تختی نمبر 1 ہماری کھلا ہوا ہے صفحہ, اور لام کی مد کو سمجھ رہے ہیں, یعنی لام پہ جو مد آئی ہے اس کو سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. ایک ایک بات کو پرسائسلی غور سے سنتے سمجھتے جائیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے. تو لام کی آواز میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ لام کی آواز میں مد کیوں آئی. اس میں ہم پہلے بھی سمجھا چکے ہیں اسی حلقے میں, لیکن میں اس کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ لام کے بعد, لام میں ایک الف مدہ ہے. لام کے بعد جو الف ہے وہ الف مدہ ہے. لا ہے نا, لا, یعنی لا کو کھینچنے کا الف لا. اب ہاں, الف مدہ کے بعد حرف ساکن آیا اور حرف ساکن میم ہے.
मीम हरफ साकिन मीम है। मीम मीम हरफ साकिन की वजह से उस हरफ मद जो कि अलिफ है उसकी पावर बढ़ गई, और पावर कितनी हो गई? 3 से 5। उस पावर को जाहिर करने के लिए एक निशान बनाया गया, उसको मद कहते हैं। और उस मद की जो शक्ल है यानी डार्क गहराई में, इसको कहते हैं मद, मद्दे मुत्तसिल। क्या कहते हैं? मद्दे मुत्तसिल 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 मुत्तसिल, मुत्तकिल नहीं, मुत्तसिल मुत्तसिल मुत्तसिल। जी मुत्तसिल, जी मुत्तसिल, जी मुत्तसिल यानी मिलावा। मुत्तसिल का मतलब मुलावा। क्या चीज मिली हुई है? वो जो हरफ साकिन है वो उसी कलमे में आवाज के हुरूफ में शामिल है। यानी हरफ साकिन जो मीम है वो उसी लाम अलिफ मीम की आवाज के 3 हुरूफ में शामिल है, इसलिए मध्य मुत्तसिल है। अगर ये मीम हरफ साकिन दूसरे कलमे का हिस्सा होता तो फिर मध्य मुनफसिल हो जाती। ठीक है, तो लाम की आवाज में, लाम की आवाज में लाम की आवाज में आप जो हैं इस बात का ख्याल रखें कि आवाज को खींच के और कोई सा भी हर्फ मोटा नहीं पढ़ना है। लाम लाम। देखिए लाम पे जब मैं मीम पर आया तो मीम की अदायगी में दोनों होठ को मिलाया, मीम अदा हो गया मेरा। लाम जी, यानी हुरूफ मुक़त्तात में जो दूसरा हर्फ हमारा काला जो मेरे पास कलर है, कलरफुल नूरानी कायदा है, तो उसमें वो काला ब्लैक शो कर रहा है। तो लाम पे मद है और लाम पर मैंने लाम पढ़ दिया। पहले अलिफ पढ़ा फिर लाम पढ़ा। अलिफ लाम अलिफ अलिफ लाम। अभी देखिए मैंने सिर्फ लाम पढ़ा है, मीम पे गुन्ना नहीं किया, क्योंकि अब दूसरा मरहला जो आएगा वो सीखने का नुक्ता है कि इसमें गुन्ना यानी ये मीम पर जो आगे जो मीम पे तशदीद नजर आ रही है वो कहां से आ गई। पहले मीम की आवाज में चलिए मेरे साथ, पहले साथ मीम की आवाज में जाइए। मीम या जी अच्छा, नहीं लाम नहीं पढ़े, सिर्फ मीम पढ़ेंगे हम। जो तख्ती नंबर 1 मिनट सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा मैसेज ये है कि तख्ती नंबर 1 का हर्फ मीम पढ़ना है मैंने। मीम। अब इसमें फिर मद है। अब इसमें मद क्यों आई? या साकिन है और उसके बाद मीम साकिन है। या साकिन है, या मद्दा है, हरफ साकिन है मीम, तो हरफ मद के बाद हरफ साकिन आ गया, लिहाजा या पर मद हो गई। मीम। तो ये तीनों हर्फ अलग अलग हैं। पहले मैंने अलिफ की आवाज समझी तख्ती नंबर 1 के मुताबिक, अब लाम की आवाज समझी तख्ती नंबर 1 के मुताबिक, मीम की आवाज समझी मीम। अब जब मैं तख्ती नंबर 3 पर आया तो मुझे मीम पर एक तशदीद भी नजर आई, जो कि यहां पर पहले हर्फ जो मीम है उस पर तशदीद नहीं है। तख्ती नंबर 1 में वहां तशदीद नहीं है। ये सीखने वाला नुक्ता है इस तख्ती में कि ये जो तशदीद आई वो क्यों आई। ठीक है, अब इत्तेफाक से तख्ती नंबर 1 में लाम और मीम बराबर बराबर में है, यानी लाम की आवाज, लाम के हुरूफ भी लिखे हुए हैं और मीम के भी लिखे हुए हैं। तो लाम का आखिरी हर्फ मीम साकिन है, और मीम का पहला हर्फ मीम है, लिहाजा मीम साकिन के बाद मीम आया तो क्या हो गया? मीम साकिन के बाद मीम आया तो इदगाम हो गया, है ना। मीम साकिन के बाद मीम आ गया तो इदगाम हो गया। जब इदगाम हो गया तो इदगाम की वजह से मीम मुशद्दद हो गया। आप कौन साथी इसको दोबारा मेरी बात को, उसने किस साथी ने पूरी तरह कैच करके उसको दोबारा बयान करेगा? जी लाम में सर जो मीम है इसमें एक मिनट, एजाज साहब बयान कर रहे हैं, गौर से सुनिए। जी एजाज भाई। जी पहले हम लाम कलमे के ऊपर जब इसका आखिरी हरूफ क्या है मीम, और ये मीम साकन आगे दूसरा मीम में आ रहा है,
یہ دونوں میم کے ساتھ کیا ادغام ہو گیا، اور جب ادغام ہوتا ہے تو پھر اس میں مشدد آ گیا، حرف مشدد بن گیا. یعنی میم ادغام کے قاعدے کے مطابق میم ساکن کے بعد، جب ہم بھی پورے قرآن میں میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو میم مشدد ہو جائے گا، میم ساکن جی کے بعد با آئے گا تو وہ وہاں پہ غنہ ہوگا، مشدد نہیں ہوگا لیکن غنہ ہوگا. میم ساکن کے بعد باقی جب حروف آئیں گے تو اظہار ہوگا. یہ میم ساکن کا قاعدہ ہے. یہ جیسے نون ساکن کا یس قاعدہ ہوتا ہے، ایسے میم ساکن کا قاعدہ آپ کو بتایا گیا، وہاں پہ ہم مخارج میں ہم نے لکھا ہوا ہے. تو اب یہاں پر میرے پاس جب میم سے آواز کی وجہ سے میم آخری حرف تھا لام میں اور میم میں پہلا حرف تھا، تو ادغام ہونے کی وجہ سے میم مشدد ہو گیا. جب میم مشدد ہو گیا تو لام کے بعد مجھے لام پہ رکنا نہیں ہے بلکہ غنہ کرنا ہے. اور غنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر آواز کو خیشوم میں رکھنا. اب میرا پڑھنے کا اسلوب دیکھیے گا تختی نمبر 3 میں، پہلے سنیے پھر پڑھیے گا. یس الف لام میم. اب ایسے پڑھنا ہے. یس الف الف لام میم. جی یہ فرق ہے تختی نمبر 1 میں اور تختی نمبر 3 میں، کہ آپ کو ایک غنہ بھی اضافی طور پہ آ گیا، کیونکہ 3 لام اور میم ایک ساتھ پڑھے جا رہے ہیں، ادغام ہو گیا تو آپ نے غنہ بھی کرنا ہے. اچھا، یہ تینوں حروف جو آپ نے پڑھنے ہیں ایک سانس میں پڑھنے ہیں کیونکہ ایک خانے میں. یس اب آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ آپ تختی نمبر 1 کی طرح الف کو علیحدہ پڑھیں، لام کو علیحدہ پڑھیں اور میم کو علیحدہ پڑھ کے 3 سانس لیں. اب آپ کے پاس چوائس کیا ہے؟ تینوں کو ادائیگی ایک سانس کے ایک ساتھ ہو. سانس میں کرنا ایک ساتھ پھر پڑھتے ہیں ہم. الف لام میم. الف لام میم. جی اب میں نے ایک دو ساتھیوں کو سنا انہوں نے غنہ واضح نہیں کرا، غنے کو واضح کریں. الف لام میم. لام میم. جی مبارک حیدر صاحب آپ باقی ذرا سنیے ذرا مبارک حیدر بھائی کا. جی مبارک حیدر بھائی آپ پڑھیے. الف لام میم. ہاں یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. لام کے بعد میم شروع کرنے سے پہلے آواز کا جو دورانیہ ہے اس کو ناک کی خیشون میں ذرا بڑھائیے، یعنی اس کا ڈیوریشن اس کو تھوڑی یس دیر اور رکھیے ناک میں. پھر پڑھیے. اوکے. الف لام میم. جی یہ ڈیوریشن صحیح ہے لیکن اس کے خیشوم کی آواز بھی سامع کو سنائی دے. یس لام کے بعد جو آپ غنہ کر رہے ہیں لام، لام میم. یعنی میں جب میرا منہ بند ہے اور جی آواز میں اپنی ناک کے اندر میم کو غنہ کر رہا ہوں تو ایسی کچھ ایسے بھن کی لام ذریعے آواز آ رہی ہے. جی یس اب آپ پڑھیے عثمان لودھی. جی الف لام میم. جی اب یہ جو میم کا غنہ ہے وہ آپ نے خیشوم تو صحیح کرا لیکن آپ یہ خیال رکھیں، ہو سکتا ہے مائک کی وجہ سے آواز نہیں آئی ہے لیکن سامع کو محسوس ہو کہ آپ غنہ کر رہے ہیں. دیکھیں میری آواز آپ میرا سنیے اور یہ بتائیے کہ آپ کو میرا غنہ محسوس ہو رہا ہے یا نہیں. صرف غنہ غور سے سنیے گا. الف لام میم. غنہ محسوس ہوا آپ کو؟ یس جی یس یس. ہاں یہی میں چاہتا ہوں ہر ساتھی کا غنہ واضح ایکسپلور یعنی ایگزاسٹ یعنی باہر آئے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. کیجئے دوبارہ عثمان لودھی. الف لام میم. جزاک اللہ. بہتر ہے، یعنی ہم مشق کریں گے، کوئی بھی چیز مشق کرنے سے بہتر نہیں ہوتی. تو ہمارا اس لیے تھوڑا بہتر ہے کہ ہم پتہ نہیں کب سے الف لام میم کی تکرار کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو اس لیے. جی آپ پڑھیے. اب کیا نام ہے ریان؟ الف لام میم. جی ماشاء اللہ. میم کی جو آخر میں میم ہے اس کی مد میں کمی تھی، اس کی مد کی اس کو بھی شارٹ نہ کریں، وہ پورے 5 الف کے برابر کھینچ رہا ہے. پھر پڑھیے. الف لام میم. جی آپ کا غنہ بھی اچھا ہے، آپ کا لام بھی اچھا ہے.
माशाल्लाह जावेद भाई ने आपके साथ अच्छी मेहनत कराई है। जी जावेद भाई हैं क्लास में? आकिब जावेद, जी आप पढ़िए। है उस्ताद जी है। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। अलिफ लाम मीम। जी, मीम में थोड़ा सा हमने अभी, उन्होंने शुरू में क्या कहा है हिदायत में, कि हुरूफ मुक़त्तात की अदायगी में मदों की मिक़दार बराबर हो। अब हमारे दो हर्फ हैं जिसमें मद करनी है, एक लाम और मीम। तो मेरा लाम लंबा ना हो, मीम छोटा ना हो, या मीम लंबा हो, लाम छोटा ना हो। ये समझा रहे हैं कि लाम और मीम का जो यानी खींचने का जो दौरानिया है वो बराबर होना चाहिए। दोबारा पढ़िए। मैं पढ़ूँ उस्ताद जी? जी बेटा आप। अलिफ लाम मीम। अब ऐसे, अब आपका मीम सही अदा हुआ। समझ गए कहाँ थोड़ी सी तसी थी कि जी उस्ताद। मीम में थोड़ी सी कमी थी खींचने में लाम के मुकाबले, बाकी गुन्ना सही था। जी, और कौन सुनाएगा मुझे? मैं मैं सुनाऊंगा जी। सुनाऊं? मैं सुनाऊं? जी समीउल्लाह भाई, पहले उनका नाम आ गया। अलिफ लाम हम आवाज लाम नहीं आ के रही उस्ताद। हाँ, लाम के बाद आवाज नहीं आई भाई समीउल्लाह, दोबारा पढ़िए। अलिफ लाम मीम। आगे आवाज नहीं, हमें पूरी तरह सुनाई नहीं दे रहा। लाम तक तो सही आ रहा है, उसके बाद मीम तक वहीं आप तक रह जाता है, हम तक नहीं आ रहा। अलिफ एक तो लाम मीम। हाँ अब आ गई आवाज, ठीक है। गुन्ना भी सही है, मीम भी ठीक है, बेहतर है माशाल्लाह। यानी इसमें ऐसा नहीं है बस सिर्फ प्रैक्टिस आज बोहर हो जाएगी। और कोई साथी सुनाएगा? ये सब मैं सुनाऊं सर? मैं जी सुना रहा जरूर, हूँ। जी अफजल भाई। ये अलिफ लाम मीम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जमशेद भाई सुनाइए। ये सर, अलिफ अलिफ लाम मीम। जी, आपकी तवज्जो चूंकि बच्चों की वजह से डिस्टर्ब है, तो वो जी जी या आप बच्चों को या तो थोड़ी सी देर के लिए कहें कि अभी ज़रा 10 मिनट के बाद आना मेरे पास, आ, ताकि आप सौ आ, फीसद आप 100% मेरे पास आओ। वो चूंकि आप बराबर उनको वापस इशारा नज़र आ रहा है कि आप उनको कह रहे हैं जी कि जी चले जाओ, लेकिन वो जाने वाले नहीं हैं क्योंकि वो नाना के पास आए हैं। तो इसलिए मेरा जी मकसद जी कहने का ये है कि ये ना पोते अलिफ नवासों को आप समझा नहीं सकते, ये समझने वाली कौम नहीं है, जी ये समझने वाली कौम नहीं जी है। जी हाँ, बाकी सब समझ जाएंगे, आपके बेटे समझ जाएंगे, आपके पोते नवासे नहीं समझेंगे। जी जी आगे चलिए। हाँ, ये तो एक ऐसी कौम है, मैं बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा बंद करता हूँ और उनके पेरेंट्स से कहता हूँ उसको खींच के रखो वहाँ पर, डोंट लेट देम कम हियर। तो वो इसलिए, हाँ, तो वो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होता है। अच्छा, अब और कोई साथी? ये मैं मैं सुना था जी नवीद भाई। जी। अलिफ लाम अलिफ मीम। जी, देखिए हमने थोड़ा सा टाइम लिया, उसका कायदा समझा और आपको एक तरीका बता दिया कि ऐसे ही पढ़ना है। जो साथी जी जितना ही ज़्यादा इसी पैटर्न पे, जैसे अभी सब साथियों ने पढ़ा, जिसकी मामूली सी भी तस्वीर थी हमने उसको बता दी, ताकि वो उसकी पे अब आइंदा जब भी पढ़ेगा इसी पैटर्न पे पढ़ेगा, तो यस इंशाल्लाह यस प्रैक्टिस मेड अलिफ मैन परफेक्ट वाली बात यस हो यस जाएगी, वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और ये जज़ाक तख्ती नंबर 1 में मैंने पूछना था, ये जो लाम आ रहा है इसके जी ऊपर जो मद आई हुई है, जी जी तो ये मद्द मुत्तसिल की शक्ल है या ये हरफ मद्दा की वजह से बन रहा है? देखिए पहले बात समझिए बेसिक, हरफे मद हैं अलिफ, वाव और या, ठीक है। जी। तो यहाँ पे लाम के बाद जो हरफे मद आया है वो अलिफ है। अभी हम जो ऊपर निशान है उस पे नहीं जाइए, अच्छा मीम, जी। हाँ उस पे नहीं जाइए निशान पे, वो निशान मैं समझाता हूँ निशान क्यों आया। तो हरूफ मद जो हैं वो हर्फ की शक्ल में है, अलिफ, वाव और या। जैसे मीम के अंदर या आ रही है, नून में जाइए वहाँ वाव आ रही है, और तीनों जगह हरफ साकिन आ रहे हैं। इत्तेफाक से तीनों हरूफ बराबर बराबर में लिखे हैं, लाम मीम नून, और तीनों जगह हरूफ मद आए, अलिफ आई है, या आई है और वाव आई है। ठीक है। अब जी मद का मतलब होता है एक निशान, यानी खींचने का, खींचना, मद माने खींचना, उसको एक साइन यानी एक अलामत की शक्ल में दिखाया गया है। उसकी दो अलामात हैं,
मद्द मुत्तसिल की अलामत अलहदा है और मद्द मुनफसिल की अलामत अलहदा है, दोनों की शक्लें मुख्तलिफ हैं। मुत्तसिल गहरी निशान में आता है और मुनफसिल बारीक निशान में आता है। ये निशान क्यों आता है कि इस हरफ मद को पावर दी जाए, ताकत दी जाए कि अब आपके पास एक कायदा आया है, उस कायदे के फॉलो करते हुए आप इसको एक अलिफ के बराबर, क्योंकि हरफ मद जो हैं वो सिर्फ एक अलिफ के बराबर पढ़े जाते हैं, यानी लाम के बाद अलिफ को एक अलिफ के बराबर पढ़ेंगे हम। लेकिन अब चूंकि हरफ साकिन उसी कलमे का हिस्सा है, लिहाजा कहा गया कि 3 से 5 अलिफ के बराबर इस हरफ मद को खींचो। हरफ मद को, वो क्या है? अलिफ वाव या, यानी ये मुझे निशान बता रहा है, इस निशान का कोई और मायने नहीं है, एक अलामत है जो कि ये बता रही है कि इसकी ताकत 3 से 5 अलिफ हो गई, इसको मद का नाम दिया गया। लेकिन हुरूफ मद्दा वो हुरूफ को पावर कर रहे हैं, चाहे वो अलिफ हो, चाहे वो वाव हो, चाहे वो या हो। ठीक है, तो तीनों जगह यही एक ही निशान है और तीनों जगह हुरूफ मद मुख्तलिफ है, और तीनों जगह एक ही कायदा आया है कि हरफ मद के बाद हरफ साकिन का आना। लाम में मीम है, मीम में मीम है, और नून में नून है, नून में आखिर हर्फ नून है, तो हरफ साकिन आखिर में आया है। इस वजह से उस हरफ मद की ताकत को बढ़ाने के लिए एक निशान दिया गया जिसका नाम मद है, और वो चूंकि हरफ साकिन उसी कलमे का हिस्सा है, इसलिए उस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल। अगर ये दूसरे कलमे का हिस्सा होता तो मुनफसिल हो जाता। क्लियर नवीद भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अब हम दूसरे हर्फ पे आते हैं, यानी हमारी तख्ती नंबर 3 का दूसरा हर्फ मुक़त्तात हम पढ़ेंगे। अब गौर कीजिएगा कि इसमें हमारे पास 1 2 3 4 हुरूफ हैं। चूंकि 3 हर्फ लाम और मीम हम अलिफ लाम मीम में समझ चुके हैं और मीम मुशद्दद भी समझ चुके हैं, लिहाजा इसको तकरारन हमने अब दोबारा नहीं बयान करना। हमारे पास चौथा हर्फ स्वाद आया है, तो पहले सबसे पहले स्वाद को समझ लेते हैं। पहले स्वाद में तख्ती नंबर 1 पे आइए, तख्ती नंबर 1 में आइए स्वाद पे, और 3 हर्फ हमें आवाज में हमें 3 हर्फ नजर आ रहे हैं, स्वाद, अलिफ अलिफ और दौद, है ना। अब हरफ मद आया अल्फ मद्दा, हरफ साकिन आया दाल, लिहाजा हरफ मद की ताकत बढ़ गई एक मद की शक्ल में जिसका नाम मद्दे मुत्तसिल है। लिहाजा हम इसको 3 अलिफ के बराबर, 3 से 5 अलिफ के बराबर स्वाद को पढ़ेंगे। लिहाजा अब हम इन 4 हुरूफ को एक साथ में पढ़ने की कोशिश और प्रैक्टिस करेंगे। पहले सुनिए मेरा, अलिफ लाम मीम साद, जी पढ़िए। एक दिला दो बस यार। जी एक मिनट, आबिद भाई कुछ पूछना चाह रहे थे। जी आबिद भाई। जी आप जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, मैंने बात किया था अच्छा मैंने बोला अगर एक एक पढ़ जाए तो अच्छा है, दोनों इकट्ठे में नहीं 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 होता है। समीउल्लाह भाई, मुझे पता है क्लास को कैसे लेके चलना है। आप बस पढ़िए, आपसे कहा जा रहा है आप पढ़िए, आप पढ़िए। जब मैं एक एक को लूंगा, एक अभी हम इज्तिमाई पढ़ रहे हैं, फिर इनफरादी पढ़ेंगे। पहले हम इज्तिमाई प्रैक्टिस कर रहे हैं सब मिलकर, उसके बाद फिर इनफरादी सुनूंगा मैं किसने कितना उस पे कैच किया है, ये मेरा तरीका है। आप सुनिए, अलिफ लाम मीम साद, अलिफ अलिफ जी। अब देखें कलकला भी होगा उस्ताद जी? होगा, पूछने का है बाबा, क्या कर रहे हैं? हमारा कलकला नहीं सुने आप? क्या करते? किसी एक साथी ने भी कलकला नहीं किया बाबा, पूछ के करते। पूछने में तो गाड़ी ट्रेन निकल जाती कि इस ट्रेन में मुझे बैठना है, वो मालूम है ट्रेन चली गई, और इंडिया की ट्रेन, लोग परेशान है, उनको बुकिंग नहीं मिल रही एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए। ये पाकिस्तानी रेलवे थोड़ी है, ये इंडिया की रेलवे है, मारूफ है। तो कहने का मकसद ये, आप पूछने दे रहे बाबा क्या करते। तो इसलिए कलकला होने का है भाई, काय को नहीं करना। देखें कलकला वाले 5 हुरूफ हैं, काफ, सॉरी
قاف जीम दाल खुद बा जद। जीम दाल हाँ तो जजाकल्लाह खुद खैर, जद पता है। तो आपने कलकला जरूर करना है इजाज भाई, कीजिए। अब पढ़िए फिर। अब एक एक साथी सुना दे, मैंने 2 दफा पढ़ के बता दिया। अब एक एक साथी एक एक करके सुना दे। मैं सुना मैं पढ़ देता दूं साथी। जी समीउल्लाह भाई, पहले सबसे पहले उनका नाम आया मेरे स्क्रीन पर। सही। बिस्मिल्लाह। अलिफ लाम मीम साद। जी अब देखें, आपको 2 बातों का ख्याल रखना है। मेरे पास 3 हुरूफ है, एक लाम है, एक मीम है, एक सौद है। इन तीनों की एक दौरानियां बराबर। यानी हाँ बराबर होना है। अच्छा, अब क्या इसमें क्या फर्क है कि लाम और मीम जो है बारीक हैं, जबकि स्वाद हुर्फ मुस्तालिया मोटा है, है। मोटा है। मोटा है। तो जब मेरी आवाज स्वाद पर आए तो पूरा का पूरी जबान ऊपर जो तालू है उस पर उठ जाए। आपका स्वाद मोटा नहीं हुआ। फिर पढ़िए। अच्छा। अलिफ लाम मीम साद। जी आप अगर अलीफ पे ज्यादा जोर ना दें, अलिफ को जल्दी से पढ़ लीजिए ताकि आपकी सांस, क्योंकि मुझे अपनी सांस अलिफ से लेकर स्वाद तक मेंटेन यानी रखनी है, जारी रखनी है। तो अलिफ पे ज्यादा तवज्जो ना दें, बस अलिफ को शुरू करें, फौरन लाम पे आ जाइए। अलिफ ला, ऐसे अलिफ ला यानी अलिफ पढ़ के मैं ला पे आ गया, और लाम की आवाज के बाद फिर गुन्ना किया, फिर मीम पढ़ा और स्वाद, इस तरह से। अब दूसरा साथी, कोई दूसरा साथी? मैं पढ़ूं सर। मैं सर जी। ये मोहम्मद अनवर खान साहब ने पहले कहा। जी मोहम्मद अनवर खान साहब। अलिफ लाम मीम साद। जी अब इस बुढ़ापे में जहाँ पे रोजाना योगा करनी है, जहाँ पे आदमी की ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराई जाती है मुझे, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज को ये कहते हैं कि आपका जो लंग्स हैं उनको खींचना है, तो वो पता चलता है कि इस बुढ़ापे में लंग्स भी प्रैक्टिस मांग रहे हैं ताकि वो जी पूरी जी तरह जी खींचे, सांस भरा जाए। माशाअल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर। अच्छा है जी आबिद भाई। मैं पढ़ता हूँ जी। अलिफ लाम मीम साद। जी आपका गुन्ने में कमी है, गुन्ने को भी थोड़ा जी वक्त दीजिए, यानी मतलब उसका आपने गुन्ना किया है, मैं ये नहीं कह रहा गुन्ना नहीं किया, लेकिन उसका दौरानिया बढ़ाइए। अलिफ लाम मीम साद। जी अब आपने चूंकि लाम और मीम को ज्यादा वक्त दिया तो स्वाद पे आपके सांस बचा नहीं, तो कोशिश जी कीजिए कि अपने तीनों हुरूफ को बराबर वक्त दें, यानी बराबर। ये बहुत अहम नुक्ता है जो हिदायत नंबर 2 है कि हुरूफ मुक़त्तात की अदायगी में मदों की मिकदार बराबर हो। 3 हुरूफ हैं, तीनों की बराबर मिकदार हो। दूसरा साथी कोई? मैं पढ़ूं अलिफ सर। लाम। पढ़ना सर। जी पढ़िए 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 पढ़िए। अलिफ लाम मीम साद। जी बस स्वाद की अदायगी में इस बात का सही है, ख्याल रहिएगा कि आपके होंठ आगे नहीं आए, तो ऐसे नहीं किया नहीं आपने, लेकिन स्वाद करे स्वाद करके नहीं, आगे आगे होंठों को ना आगे नहीं लाना है। हाँ, होंठ फ्लैट रहना है, फ्लैट यानी जिस चौड़ाई में है उसी में रखना है। स्वाद देखें, साद स्वाद और है कि स्वाद, साद। फर्क है ना रैयान? जी जी उस्ताद जी। हाँ इस फर्क को जहन में साद रखते हुए पढ़ना है। एक है स्वाद, मोटा भी पढ़ना है, स्वाद नहीं हो जाए, साद रहे जबर के साथ, साद। जी अफजल भाई। साद। अच्छा बहुत बेहतर है आपका, आपने मेहनत कराई हुई है जावेद ने आपको। हाँ जाहिद बन। अलिफ लाम मीम साद। जी साद पे आपकी थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है अफजल भाई। तो होंठों की गोलाई आगे जी आ रही है, उसको फ्लैट रखिए, साद, स्वाद नहीं, साद। साद। जी अब तक इसके इसका तरीका क्या है? अब आपने मैंने चूंकि आपको बता दिया स्वाद पे, तो तख्ती नंबर 1 में जाकर सिर्फ कलिमा स्वाद को मश्क करें। साद साद साद। साद। अगर मैं 10 दफा पढ़ूंगा तो खुद ब खुद मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर मैं बिल्कुल अब 3 हुरूफ को मिला के पढ़ूंगा। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया जी इंशाल्लाह कि हाउ इंशाल्लाह। टू मेक प्रैक्टिस ऑन दिस वर्ड्स। श्योर श्योर कोई इंशाल्लाह। और साथी? नेक्स्ट। अलिफ अलिफ लाम
یہ ہمیں صرف لام اور سواد سنائی دیا، میم آپ تک رہا. ایسے ہی ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی زیادہ بزرگی ہو گئی ہے. جی آپ کا ادائیگی صحیح ہے، صرف آواز میں پھیپڑوں میں ایکسٹرا پمپنگ کی ضرورت ہے. ابرار بھائی پھیپڑے ٹھیک کرا لیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور کوئی ساتھی؟ میں پڑھوں الف تھا یہ پڑھیے لام مبارک عمر. میم صاد. اچھا یوسف بھائی پڑھ لیں. جی یوسف بھائی پڑھیے پہلے آپ. الف لام میم صاد. جی آپ نے لام میم صاد تو صحیح پڑھا، لیکن غنہ نہیں کیا آپ نے. یعنی غنہ کا مطلب ہے لام اور میم سے پہلے، میم کو پڑھنے سے، لام کے بعد اور میم کو پڑھنے سے پہلے میم پر غنہ کرنا ہے، تھوڑی دیر آواز خیشوم میں رکھنی ہے. اب الف میں لام میم صاد. اب میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ کیسے ادائیگی کرنی ہے تاکہ دوسرے ساتھی بھی سن لیں. الف لام یہ جو کر رہا ہوں میں، یہ غنہ ہے. الف لام میم صاد، ایسے. میری بھی تھوڑی سانس آخر میں کم ہو گئی تھی. الف پڑھیے. لام میم صاد. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. سواد آپ کا فلیٹ اٹھا ہے، گول نہیں اٹھا، یہ مجھے خوشی ہوئی. جی آپ یوسف بھائی ایک دفعہ پڑھ کے بتائیے. الف لام میم صاد. ہاں سواد پہ کھچاؤ کم ہے، اور کھینچیے تھوڑا. اور آخر میں قلقلہ تو کر رہے ہیں لیکن سانس آپ کا ٹوٹ رہا ہے. آپ کو اس میں تھوڑی سی مشق مانگ رہی ہے. تو فجر کے بعد کا بیسٹ ٹائمنگ ہے تھوڑا سا، کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی ہے. کھڑکی کھول لیجئے گا اے سی میں سے نکل کے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جی عثمان آپ پڑھیے. الف جی سر الف الف لام میم صاد. جی میم میں اور صاد میں آواز کی کھچائی میں کمی ہے. لام سے ہی ادا کیا، اور غنہ بھی ٹھیک ہے. ان دو حروف کی آواز میں تھوڑا سا ان کا دورانیہ بڑھائیے. الف لام میم صاد. جی ٹھیک ہے، مشق مانگیے گا. جی مبارک عمر بھائی. مبارک عمر ہو گئے نا. مبارک عمر کہاں پڑھے؟ میں نے نہیں سنا. انہوں نے اجازت مانگی لیکن پڑھ کے نہیں سنایا. اچھا 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 اچھا. اجازت مانگی تھی انہوں نے، تو وہ جی میں نے یوسف بھائی نے لی. یوسف بھائی لے. جی برابر مبارک عمر صحیح بھائی. صحیح. جی استاد. جی پڑھیے. الف لام میم صاد. جی دیکھیے قرآن آپ نے بالکل صحیح پڑھا. اس میں ایک چیز اور سیکھنی ہے ہم نے، کہ قرآن پڑھتے وقت آپ کے جس باڈی لینگویج انتہائی کمفرٹ ہو، اسٹریس نہ ہو. یہ آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے سب صحیح پڑھا. تو اگر میں اسٹریس انداز میں پڑھ رہا ہوں تو وہ نیگیٹو پوائنٹ ہے. میرا پڑھنے کا انداز میں کمفرٹ زون ہو. جیسے میں آپ کو دیکھیں، میرا دیکھیں، مجھے کسی قسم کا کوئی اسٹریس ادائیگی میں نہیں محسوس ہوگا. الف لام میم صاد. یہ آپ کی آواز سے یہ صرف اسٹریس کا یعنی انداز کو کمفرٹ زون میں لائیے. میرا ٹائم لیپس ہو گیا میرا خیال ہے. یہ آگے اگر ایک دو ساتھی اور آ جائیں. فیصل بھائی آپ ذرا سنا دیں. ہیں تو جی جی ہیں اچھا سنا دیں. جی الف لام میم صاد. جی غنہ نہیں آیا ہم تک. آپ نے ادا کیا ہوگا، ہمارے تک نہیں آیا. الف لام میم صاد. جی آپ آواز کو خیشوم میں لے کے جا رہے ہیں لیکن اس کو ادا نہیں کر رہے، اس وجہ سے غنہ ہم تک نہیں آ رہا. اس کو تھوڑی دیر ایسی کیفیت لے کے آئیے ناک میں پڑنے والی. دیکھیے سنیے ذرا میرا. الف لام
یہ جو میں ادا کر رہا ہوں نا، یہ ناک کی اس نرم ہڈی سے ادا کر رہا ہوں، منہ سے نہیں ادا کر رہا. الف لام میم صاد. کیجئے، کوشش کیجئے. الف لام میم صاد. جی، اور سواد کو ادا کرتے ہوئے آپ تھوڑی سی ہونٹوں کی حرکت آگے لائے. سواد نہیں، ساد، یعنی سواد اور سواد میں فرق ہے. تو یہ تھوڑی سی محنت مانگ رہا ہے، تھوڑی سی پریکٹس مانگ رہا ہے. جزاک اللہ خیر. اور کون ساتھی سنائے گا؟ ٹائم ہو گیا اپنے. مبارک حیدر جی میں جی سنائیے سنائیے. الف لام میم صاد. سواد نہیں. جی دوبارہ. الف لام میم صاد. جی ماشاءاللہ. صرف تھوڑا سا دورانیہ بڑھائیے، باقی سب بہتر ہے. یعنی لام اور میم اور صاد کی جو کھینچنا ہے نا، اس کھینچنے کو اور ایک ایک سیکنڈ اور بڑھائیے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. الف باقی الف جی لام میم صاد. جی ماشاءاللہ. صرف غنے میں تھوڑا سا واضح کیجئے غنے کو. الف لام میم صاد. جی آپ غنہ ناک پہ آواز لے کے جا رہے ہیں، لیکن وہ واضح نہیں آ رہی آواز باہر. میرا سنیے گا توجہ سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں پہ تھوڑی سی محنت کرنی ہے. الف، یعنی الف کو میں نے جلدی پڑھ کے لام پر آ گیا. الف لا، اچھا لام کے بعد پھر میں غنے پہ چلا جاؤں گا تاکہ میرا سانس مکمل ہو جائے. الف لام یہ انداز کو میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. الف لام میم صاد. جی اعظم بھائی ایک دفعہ اور ادا کر لیں. الف لام میم صاد. جی صرف، اور آخر میں بس صرف تھوڑا سا پریکٹس مانگ رہا ہے سبق. جتنی پریکٹس ہوگی اتنا اچھا ہوگا انشاءاللہ. تو ہمارا سبق، اور کوئی ساتھی ہے تو ہم پھر دعا کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے کتنے حروف ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 حروف مقطعات تختی میں ہیں اور ہم صرف 2 پڑھ پائے. جبکہ آپ دیکھیں طا سین میم اور الف لام میم اللہ، انہوں نے اس کی فٹ نوٹ کی وجہ سے اس کو وہاں سمجھایا ہے. وہ ایک علیحدہ قاعدہ ہے. جیسے قاعدہ میم مشدد کا تھا، ایسی طا سین میم اور الف لام میم اللہ، یعنی 2 کو. تو وہاں پہ قاعدہ جب ان حروف پہ آئیں گے تو ان کو، تو ہم آئندہ یاد دلائیے گا. ہم پہلے طا سین میم لے لیں گے اور الف لام میم اللہ پہلے لے لیں گے، باقی حروف کو ہم بعد میں ادا کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یاد دلائیے گا کہ ہم طا سین کو پہلے لیں گے انشاءاللہ اگر حیاتی رہی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس طرح سے ہمارا یہ حلقہ مکمل ہوا اور الحمدللہ وقت سے پہلے ہو گیا. تو اب دعا کی طرف آتے ہیں. ایک ساتھی دعا کرا لیں. کیسے؟ مجھے بہت وہ ہوتا ہے کس کا نام، کس کی لاٹری نکلے. دعا کرانے بھائی عابد سے کرا دیں. بھائی عابد بھائی کرائیے. چلیے بہت، یہ آپ میری مدد کر دیتے ہیں، یہ بہت اچھا لگتا ہے. یہ وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں کلاس کے، بھائی جمیل، ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، کافی سیریز ہیں، تو ان کی بھی، اور ہمارے بھائی ہیں ان کی اہلیہ کی طبیعت کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اور ان کے علاوہ بھائی افضل کا بھی آپریشن ہے انشاءاللہ کل پرسوں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا آنکھوں کا. جی عابد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
آمين الأحياء منهم أموات آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا آمين عند الموت آمين ولا تعذبنا بعد الموت آمين ولا تحاسبنا يوم القيامة آمين إنك على كل شيء قدير آمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ارحمنا يا أرحم الراحمين اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے آمین اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما لیجیے آمین یا اللہ اس حلقے میں جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اللہ اس پر ہمیں مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے آمین جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں جن کو گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دیجیے آمین اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائم مستمرہ عطا فرما دیجیے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما دیجیے اللہ ہم کو ہر گناہ سے محفوظ فرما لیجیے نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ آئندہ کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ تو ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ سب کے لیے بہت بہتر اسباب عطا فرما دیجیے فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کے مرحوم کی بخشش فرما دیجیے اللہ ہم سب کے والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں اگر ان کی مقصد کے فاصلے ہو چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما دیجیے اللہ ان کے باقی سب کی اللہ تم ان کی معاف فرما دیجیے اللہ تو سب کے کرم فرما دیجیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر عليهم ولا تنصر عليهم اللہ ملک پاکستان کے حفاظت فرما دیجیے ملک پاکستان کی حدود کی اللہ جی حفاظت فرما دیجیے اللہ تم اسلام کا بول بالا عطا فرما دیجیے سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر جن جن لوگوں کے لیے نام لیے گئے اللہ ان کو اسی میں شامل کر دیا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے آمین آمین اور بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے آمین آمین سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ اعجاز بھائی ان دونوں بچوں کو میری طرف سے پیار کرنا جی